ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات نور سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے دست قدرت سے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم کی دل بستگی کے لیے اللہ نے انہی کی پسلی سے اپنی قدرت و ندرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، اس لیے شیطان سب سے زیادہ اسی رشتے سے جلتا ہے۔ تو یہ پہلا رشتہ قائم ہوا جس کی بنیاد محبت تھی، مودت تھی، الفت تھی، چاہت تھی، اور پھر انسان دنیا میں آیا تو دیگر رشتے قائم ہوئے، والدین کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، اور پھر دیگر رشتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مرد کو عورت پر فضیلت دی، اس کی واضح مثال ہیومن اسٹرکچر ہے۔ فزیکلی اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو توانا بنایا، طاقتور بنایا، اس کے مسلز کو اللہ نے اسٹرینگتھن کیا۔ اللہ جل وعلا نے اسے جو فائبر اور ٹیشوز دیے وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ توانا اور زیادہ طاقت کے حامل۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا، کس لیے کہ عورت کی نگہبانی کرے، عورت سے محبت کرے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن مرد نے اس طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور ہم نے دیکھا کہ پھر آہستہ آہستہ دنیا میں تذلیل نسواں کی تاریخیں رقم ہونا شروع ہوئی، عورتوں پر مظالم ڈھائے گئے، ان میں جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا۔ اور یہ کہانی، یہ ظلم و بربریت فقط غیر الہامی مذاہب میں نہیں بلکہ ریویلڈ ریلیجن میں اگر ہم دیکھیں، الہامی مذاہب میں دیکھیں، اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں، جیوڈزم کو دیکھیں، تو وہاں پہ ہی باقاعدہ عورت کی تذلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور وقت کے بڑے بڑے فلاسفر، ارسطوٹس کو دیکھیں، بوکریٹ کو دیکھیں، سوکریٹ کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، وہ باقاعدہ عورت کی تذلیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر کرسچینٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا ایک مسلمہ عقیدہ کہ جنت سے جو انسان کو بے دخل کیا گیا اس کے پیچھے عورت کار فرماتی حضرت حوا پر معاذ اللہ الزام لگائے گئے، اور اسی جرم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ان کی تھیوری ایک تھیوری آف ریڈمپشن، کفارے کی تھیوری، کہ اسی جرم کی پاداش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور کروسیفیکیشن کے عمل سے گزرے اور کفارہ ادا کیا۔ لہٰذا عالم عیسائیت اس پر بحث کرتی رہی، اور بالآخر 581 اور 586 عیسوی روم کے مقام پر جو بڑی بڑی کانسٹنٹین کی کانفرنسز ہوئی، اس میں باقاعدہ عورت کو نجس جانور ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ عورت میں سول ہے، روح ہے، کیا وہ عبادت کر سکتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی، کیا وہ چرچ میں جا سکتی ہے، کیا اسے برابر میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ابحاث اور ڈیبیٹ چلتی رہی، اور بالآخر عورت کی تذلیل ہوتی رہی۔ اور پھر جو بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ جب انسانیت کے اس عمل کو دیکھتا ہے تو اسے انسانیت داغدار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، تذلیل نسواں ہوتی رہی، اور خود عرب کے مقام پر بیٹیوں کو باعث ننگ سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قیس بن عاصم نے خود اقرار کیا کہ میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ عورت مظلوم، عورت کی تذلیل، یکایک کیا ہوا؟ انقلاب آ گیا۔ کیسے ہوا؟ حضور آ گئے۔ جی ہاں ناظرین کرام، حضور آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حقوق کے علم بردار بن کر آ گئے۔ شرف آدمیت، بقائے آدمیت، احترام آدمیت کا ایسا درس دیا۔ محسن انسانیت فقط انسان کی ایک صنف کے محسن نہیں ہے، اگر میں یوں کہوں کہ خواتین کے زیادہ محسن ہے تو یہ بھیجا نہ ہوگا۔ خواتین کو ایسا مقام دیا کہ تاریخ حیران و ششدہ ہو کر رہ گئی۔ وہ
معاشرہ جو عورت کی تذلیل کرتا تھا یکا یک ایک واشگاف اعلان ہوا. کسی مقدس کتاب میں اعلان موجود نہیں ہے, میرے نبی کے فرمودات ہی میں آپ کو ملے گا. آپ نے فرمایا لوگو جنت میں جانا تمہارا عقیدہ بھی ہے, خواہش بھی ہے, لیکن اس کے لیے مرنا پڑتا ہے. تم چاہتے ہو جنت میں اسی دنیا میں جاؤ تو الجنت تحت اقدام الامہات, اپنی ماؤں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ, تمہیں اسی دنیا میں جیتے جی جنت مل جائے گی. میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا جس کو گورننس اور آیا کہتی ہے, میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے. اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز جب آتی تو آپ فرماتے انت امی بعد امی, میری والدہ کے بعد آپ ہی میری والدہ ہیں. حضرت شیمہ آپ کی رضائی بہن آتی, آپ چادر بچھا دیا کرتے تھے. اور پھر ایک اور عجیب و غریب اعلان ہوا, وہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے انہیں ایک اور اعلان ملا کہ فاطمہ بدعۃ منی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اللہ اکبر. یہ خواتین کو عزت اور حرمت. میرے آقا نے کہا کہ جس نے 3 بیٹیاں اور 3 بہنوں کی کفالت کی, یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں کی کفالت کی, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر یہ اشارہ بڑا مشہور ہے کہ وہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں رہے گا جو اپنی بیٹیوں کی کفالت کرے گا, محبت کرے گا. تو خواتین کو ایسے حقوق دیے کہ آج اگر خواتین عزت اور حرمت اور تقدیس کا پیکر ہیں تو یہ عظمتیں, یہ رفعتیں سب میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. ناظرین کرام, ہماری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ نہ تو اسلامی خواتین نے رحمانیت اختیار کی, نہ ہی ننس بن کر فرائض نسلی کے ایک مقدس عمل سے دستبردار ہوئیں, نہ ہی دیوداسیاں بن کر پتھر کے بنے ہوئے بتوں سے حقوق ازدواج کے رشتے سے منسلک ہوئی, بلکہ کاشان نبوت کی ملکہ کبھی پیادہ پا غار حرا کی جانب جاتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہیں, اور کبھی کاشان نبوت کی ایک اور عظیم ملکہ جنگ احد کے اندر زخمیوں کو پانی اپنے کاندھے پر مشکیں ڈال ڈال کر زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آپ نے کوئی ملکہ ایسی دیکھی ہے؟ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے, لیکن نہیں, وہاں پر تو خدمت کا اعلیٰ منظر پیش کیا جا رہا ہے. تو ناظرین کرام, یہ مقدس خواتین اسلام ہی میں آپ کو نظر آئیں گی. باقی آپ کو یہ ایگزامپلز, یہ سیملیٹیوڈز اور یہ پریسیڈنٹس جو اسلامی خواتین نے قائم کی کہیں نہیں ملے گی. اور انہی مقدس خواتین میں مکہ کی شرک آلود فضاؤں میں جب پیغام حق بلند ہوا, سب سے پہلے لبیک کہنے والی خاتون کا نام ہے سیدہ عالم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. دنیا کل بھی انہیں سلام کرتی تھی اور ان کے بیٹے, ان کے غلام آج بھی انہیں سلام کرتے ہیں. آج یوم وصال سیدہ عالم خدیجۃ الکبریٰ ہے. ناظرین کرام, ایک بریک کے بعد ہم اپنی ماں ام المؤمنین کی حالات زندگی اور آپ کی عظمتوں کے خطبے انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا, مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا. رمضان الکریم, رمضان ہر دعا, رمضان الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور نیکوکار مرد اور نیک باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. کچھ شک نہیں کہ ان سب کے لیے یعنی مرد اور عورت سب کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم کرام ناظرین کرام، آج خواتین کے حقوق کا اصل دن ہے، اس لیے کہ آج ہی ایسی خاتون کا یوم وفات ہے جو محسنہ کائنات بھی ہیں، محسنہ خواتین بھی ہیں اور محسنہ اسلام بھی ہیں. سید عالم خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے عظمتوں کے خطبے پڑھنے کے لیے ان کے بیٹے یہاں پر تشریف فرما ہے، اور انہی میں سے میں ایک انتہائی معزز اور مکرم ہمارے ثناخانان رسول یہاں پر موجود ہیں. اور میں اس سے پہلے کہ اپنے علماء کرام کا تعارف کرواؤں، میں درخواست گزار ہوں الحاج حافظ عابد قادری صاحب سے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی مقدس کتاب کی تلاوت کے بعد اپنی زبان میں حمد باری تعالی اور اللہ کی حمد و ستائش کو بیان کرنے کا شرف حاصل فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا
اللہ اللہ لا موجود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ
इलाहा इल्लहु अल्लाहु अल्लाहु सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, अलहाज हाफिज़ आबिद क़ादरी साहब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सुबह के इन लम्हात में जब अल्लाह अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाई जाती हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह के इसमें जलालत का नूर, इसमें ज़ात का नूर हर जगह फैल रहा है। यकीन जानिए, इन लम्हात में जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो मुझे ख़ुद ये ज़ाती तौर पर महसूस होता है कि यही वो लम्हात हैं जब इंसान वजद की ऐसी कैफियत में आता है कि लगता है कि मारिफत की राहें खुल रही हैं, जुल्मतें छट रही हैं, और यकीनन जहाँ मेरे रब का नाम लिया जाए कुफ्र व इल्हाद की जुल्मतें ख़त्म होती हैं, शिर्क के अंधेरे छट जाते हैं और हक़ का नूर उजागर हो जाता है। और इसी नूर की जब मैं बात करता हूँ तो यकीनी तौर पर एक नूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और एक नूर सैयदा आलम की अखलाक, पाकीज़ा अखलाक में, सीरत में, आपकी सखावत में, आपके ईसार में, अज़दवाजी ताल्लुक़ात में, आपके एहसानात में, आपकी रवादारी में, आपके महब्बत व इखलास में और आपकी अमानत व दियानत में नज़र आता है। और ये ऐसे मीनारे नूर हैं कि क़यामत तक की ख़वातीन अगर हुकूक़ निस्वानियत चाहती हैं और अगर अपने घर की मलका बनना चाहती हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहती हैं तो उम्मुल मोमिनीन ने ऐसे मीनारे नूर रोशन किए हैं कि उनकी रोशनी में तादम आखिर ख़वातीन रहबरी भी हासिल कर सकती हैं और आपसे रहनुमाई भी हासिल कर सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमारे ऐवान में जय्यद व अफ़ाज़िल उलमाए किराम ज़ी वक़ार यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और बिल्कुल हमेशा की तरह प्रोफेसर ग़ुलाम मुहियुद्दीन क़ादरी साहब बसीरत स्कूलिंग सिस्टम के रूह रवां अपने पूरे हुस्न व जमाल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी पूरी इल्मियत और अमलियत के साथ। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे बिल्कुल सामने एक और हमारे मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन जनाब मुहतरम मौलाना अल्लामा अब्दुल क़ादिर हज़ारवी साहब, बहुत खूबसूरत तकल्लुम और बड़े दलाइल के साथ, बड़ी अक्ल और नक़ल के दलाइल के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं और बहुत ज़्यादा रवानी और फ्लुएंसी के साथ गुफ्तगू करते हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी जनाब ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहब क़िबला, आपसे शुरू करते हैं। आज मैं देखता हूँ कि दुनिया में अगर यूरोप की और मगरिब की बात करें तो उन्होंने ख़वातीन को हुकूक़ ऐसे ऐसे दे दिए हैं, लेकिन जब बिहाइंड द कैमरा हम देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो लगता है कि आज भी औरत का इस्तेहसाल हो रहा है। यही वजह है कि यूरोप का हर दूसरा घर, सड़कें अच्छी बन गई हैं, मकान अच्छे बन गए हैं, स्कूलिंग सिस्टम अच्छा बना लिया है, मकसद सारा ह्यूमन स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। इसलिए यूरोप के अंदर शायद कोई 10 साल से ज़्यादा या 20 साल से ज़्यादा खाल ही कोई शादियाँ चलती हैं। वहाँ डिवोर्स की और तलाक़ की रेशो बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें अपने अंदर तो सारे नक़ाइस मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों के दौर में आ गए हैं, ना अखलाकी तौर पर, ना मुआशी तौर पर, ना ही हम कोई और किरदार की कोई ऐसी शक्लें या रहन सहन का ऐसा मिजाज जो अपर वर्ल्ड से मैच होता हो, कुछ नहीं है। लेकिन ख़ानदानी निज़ाम आज भी भरपूर तरीक़े से कायम है। मियाँ बीवी की महब्बतें आज भी उस्तवार हैं। तलाक़ का रेशो उनके मुकाबले में ना होने के बराबर है। तो क्या आप तालीम देंगे, ये किसका सदक़ा है, ये किसका फैज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये सदक़ा किसका है? ये पहले तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलद, अगर आप इसी नाम को ही सामने रखें तो बहुत सारी चीज़ें वाशगाफ हो जाएंगी। उम्मुल मोमिनीन किसे कहते हैं? उम्मुल मोमिन, कहते हैं माँ को, मोमिनीन यानी सारे मोमिनीन जो दुनिया के अंदर ईमान वाले हैं उनको मोमिनीन कहा जाता है। बेशक उम्मुल मोमिनीन, देखें ये पूरी दुनिया जानती है कि माँ बनने के लिए एक मरहला है, कुछ दिन चाहिए, कुछ महीने चाहिए। एक मरहले से, प्रोसेस से गुजरने के बाद एक खातून माँ बनती है।
لیکن آپ اس کائنات کا حسن و جمال دیکھیں، اس کائنات کا یہ اعلیٰ ترین نسب دیکھیں اور منصب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، کہ حضور سے جو خواتین جڑ جاتی ہیں سبحان اللہ، ایک لمحے کے اندر جڑنے کے بعد وہ ام المومنین ساری مومنوں کی مائیں بن جاتی ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ. یعنی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعلیٰ ترین، اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں وہ شرف عطا کیا ہے کہ حضور سے جو چیز نسبت حاصل کر لے اسے کمال کیسا مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو خواتین کو دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں کہ عرب میں بہت ساری خواتین تھیں لیکن سب ام المومنین نہیں ہوئیں. ام المومنین وہی ہوئی ہیں جو رسول پاک کے حبالہ نکاح میں آئی ہیں. واہ سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح آپ آگے آئیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. میں یہاں سے آغاز کروں گا، یعنی انشاءاللہ آپ نے بہت زبردست تمہیدی کلمات ارشاد فرمائے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. اگر ایک جملہ ہم دیکھیں کہ ساری خواتین ہیں جتنی امہات المومنین ہیں اور جتنی بھی خواتین ہیں جو اسلام کی بڑی بڑی کوہ ہمالہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ نہیں آتا. کیا وجہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں ہم؟ یہ بات قابل پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت اہم ترین بات ہے. خدیجہ الکبریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، مردوں کے اندر سب سے بڑا سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ ہے نبوت، بے شک، لیکن خواتین میں نبوت نہیں آئی. نہیں آئی. خواتین کے اندر جو سب سے اوپر کی ڈگری ہے، مقام ہے، وہ صدیقیت ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا امہ صدیقہ، سبحان اللہ. ان کی ماں صدیقہ قرآن کی ہے. آیت پڑھے، بس صدیقین و صدیقات و صابرین و صابرات، سارے اس متصدقین والمتصدقات، سیکوینس سے ترتیب کے ساتھ وہ اللہ جل والا شانہ نے بیان فرمائے. سبحان اللہ. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب خواتین میں سب سے بڑا مقام صدیقیت کا ہے اور مردوں میں سب سے بڑا مقام جو ہے وہ نبوت کا ہے، تو صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیقیت کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ قرآن کریم سے پوچھیں، سورہ لیل میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اجزائے ترکیبی صدیقیت کے 3 ہیں. نمبر 1، اس کے اندر جود و سخا ہونا چاہیے. نمبر 2، اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے. نمبر 3، وہ سچائی کی تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، حالانکہ سارے سچے لوگ موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ آپ کے اندر صداقت موجود تھی اور صداقت کی اجزائے ترکیبی موجود تھی، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. لیکن جب ہم خواتین میں دیکھتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو عائشہ صدیقہ ضرور کہا جاتا ہے لیکن کبریٰ نہیں کہا جاتا. کبریٰ صرف خدیجہ الکبریٰ کو کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں، غور کر لیں کہ جود و سخا کا عالم، یہ سارا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے والی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ سچائی کی تصدیق کرنے کے اعتبار سے دیکھیں، جہاں پر مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر صداقت کی حضور کے رسالت کی تصدیق فرما رہے ہیں، یہاں پر سب سے پہلے خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ صدیق اکبر ہو گئے، وہ خدیجہ الکبریٰ ہو گئی. سبحان اس اللہ. اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم پلہ جو اگر نظر آتا ہے اس وقت کائنات کے اندر جو سب سے بڑا جو رتبہ ہے خواتین کے اندر، اللہ اکبر، واللہ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا. ماشاءاللہ. تو اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا ایک پہلو اور ہے. آپ نے چاند، اب دیکھیں بڑی یعنی خوشنما بات ہے، حضرت آپ خود بیوہ ہیں، 2 مرتبہ بیوہ. حضور علیہ السلام نے اور بھی نکاح فرمائے، لیکن دیکھیں آپ جتنی بھی ازواج سے نکاح فرمائے، حضور علیہ السلام کمارے پن میں جس سے نکاح فرماتے ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. بقیہ جتنے بھی خواتین سے نکاح فرمایا وہ سیکنڈ نمبر پر تو آتی ہیں، لیکن جو مقام اللہ رب العزت نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا وہ کسی اور خاتون کو عطا نہیں کیا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے قبل خواب دیکھتی ہیں. دیکھیں بڑا حسین و جمیل قسم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے ماحول کو ان کے ذہن میں بسا دیا تھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، جہت متعین کر دیا، سمت متعین کر دیا. خواب دیکھتی ہیں کہ ان کے آنگن میں، ان کے گھر کے آنگن میں آسمان کا چاند اتر آیا ہے اور روشنی کے جو ہے وہ حلے پھوٹ رہے ہیں اور سارے مکے کے گھر روشن تابناک ہو گئے. گھبرا گئیں، پریشان ہوئیں، خود سوچنے لگیں، تعبیر ڈھونڈنے لگیں، تعبیر کیا ہو سکتی ہے. آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ عالم تھے، کتابوں کے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس حاضر ہوئیں اور جو ہے چچا زاد سے عرض کرنے لگی کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے، تم بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو کہا خواب کیا ہے؟ کہا کہ میں نے آسمان کا چاند اپنے گھر میں دیکھا، روشنی سارے مکے میں پھیل رہی ہے. تو کہا کہ سچ کہا تم نے یہ بات؟ تم نے ایسے ہی خواب دیکھا ہے؟ کہا ہاں ایسے ہی دیکھا ہے. کہا مبارک ہو نبی آخر الزمان کے، تم حبالہ نکاح میں آنے والی ہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یعنی وہ بشارت عطا فرمائی. تو کہنے اچھا ایسا ہے. کہا تو پھر وہ کب آئیں گے؟ کہا کہ ان کا زمانہ میری کتابوں کے مطابق جو میرا علم ہے وہ زمانہ یہی والا زمانہ ہے جس زمانے میں ہم رہتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان جو آنے والے ہیں.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا زبردست گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ ہزاروی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اسی چیز کو آگے بڑھائیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکہ کی متمول یعنی مال والی، جن کے پاس بہت سارا تجارت کا مال ہے، امیر ترین خاتون ہے، اور ان سے شادیاں کرنے والوں کی لمبی قطار لگی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ہیں، ایسا کیا نظر آیا اور میسرہ نے آ کر کیا بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ ام المومنین خود بھیج رہی ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بے شک، تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کسی مذہب نے بھی خواتین کے حقوق بیان نہیں کیے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ ایسی کون سی بات تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھجوایا، سبحان اللہ۔ یا ایسی کون سی بات تھی کہ آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے زبان پر جی نبی کریم علیہ السلام کو بے شک، پیغام بے شک، نکاح بھجوایا؟ بے شک، حضرت میسرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تو پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی کریم علیہ السلام کی ایمانت، نبی کریم علیہ السلام کی صداقت اور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوئی، بے شک، ان تین چیزوں سے۔ اور حضرت نفیسہ کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے، اچھا وہ میسرہ نے شام کے وہ درخت کے وہ جی 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 میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جی جی، حضرت نفیسہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار واپس آئے ملک شام کے سفر سے، اور راستے میں آپ کے غلام نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانیاں دیکھی تھی، واہ واہ تو واہ، اس کے بعد ہی آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا تھا کہ آپ جا کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرے بارے میں کوئی بات کریں، آیا رغبت ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اب اللہ۔ ادھر تو پوری رغبت ہے، جی ادھر کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نفیسہ جاتی ہیں اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں کہ آپ کسی حسن و جمال والی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ واہ واہ واہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو عرض کرتی ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ سب باتیں تھیں کہ مکہ کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے، اور آپ مکہ کی سب سے زیادہ کاروباری شخصیت ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بے شک، بے شک، اسلام کی پہلی کاروباری شخصیت ہیں، سبحان تو اللہ۔ آپ نے نکاح کو رد فرما دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا ممکن ہے؟ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ نفیسہ خوشی سے جھوم اٹھیں اور کوئی دوسری بات نہیں کی، بھاگتے بھاگتے نبی کریم علیہ السلام کی ہونے والی زوجہ کے گھر تشریف آئی، کہنے لگی حضور نے ہاں کر دی ہے۔ فرمایا اگر حضور نے ہاں کر دی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں جاؤ پھر حضور سے کہو کہ جناب ابو طالب کو کل صبح ہمارے گھر بھیج دیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، چاہتا ہوں کہ دو شخص ایسے ہیں، حضرت جناب ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ، اسلام کی جتنی خدمت انہوں نے کی ہے سبحان اللہ، اتنی کسی اور نے نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ، اور خاتون کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جب نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرا اچھا بسم میں اس طرف آؤں گا، میں اس طرف آؤں گا، لیکن میں بریک پر جانے سے پہلے آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میسرہ جو حضور کے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غلام تھے، حضور جب شام کی طرف گئے تو انہوں نے ایسی کون سی باتیں بتائیں کہ جس کی وجہ سے ام المومنین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی؟ اصل میں وہ جب ایک راہب تھا، اس کا نام تھا نستور، اب وہ جو شام جب بصرہ کی طرف گئے سرکار۔ اچھا مفتی صاحب، میں نہیں چاہتا کہ اس جواب کو ہم ادھورا چھوڑیں، انشاءاللہ بریک پر آ کر آپ سے جواب لیں گے۔ ایک مختصر وقفہ ناظرین اکرام، بہت دلچسپ بات ہے، آقا کی عظمتیں، آقا کی شان ہے، اور یہ ثابت ہوگا کہ ہمارے نبی جو ہے وہ اظہار 40 سال کی عمر میں کر رہے ہیں۔ نبی تو اس وقت تھے جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ محترم مکرم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی اس بزم میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، خاندانی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو عام طور پر بیویاں شوہروں کو کم ہی مانتی ہیں، اور ان کی بھی کم مانتی ہیں، شوہروں کو بھی کم مانتی، ان کی بات بھی کم مانتی ہے، عام طور پر ایسا ہے۔ خال اللہ نے بڑی اچھی بیویاں عطا کی ہے، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کی زوجہ محترمہ بڑی پریشان ان سے، تو ایک دن وہ گھر پر آئے تو ان سے کہنے لگیں کہ
کہ تم پیر بنے پھرتے ہو. پیر تو میں نے آج دیکھا وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا تو نے دیکھ لیا وہ میں ہی تو تھا جو ہواؤں میں اڑ رہا تھا. بولا اچھا آپ تھے, تبھی تو میں دیکھوں آڑے ترچھے کیوں اڑ رہے تھے. تو معلوم ہے کہ بیویاں شوہروں کو کم ہی مانتی ہیں, لیکن قربان جائیے ام المؤمنین حضرت سید عالم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آتی ہے تو ایک عوارض پر ایک کیفیت, بشری عوارض پر کیفیت طاری ہوتی ہے. اب بتائیں یکا یک اگر آپ روشنی میں آ جائیں تو ایک دم آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایسی تجلی پڑی کہ آنکھیں خیرہ ہو گئی, بدن پر کپ کپی تھی. تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑھاؤ, مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیوی کیسی ہونی چاہیے. آپ نے حضور کی وہ 5 صفات ایسی بتائی ہیں. میں سمجھتا ہوں اپنی بیٹیوں کو اگر جہیز میں کچھ دینا ہو آپ کو سب سے بڑھ کر تو یہ ام المؤمنین کے الفاظ ان کو ضرور دے. اگر آپ نے یہ الفاظ کا جہیز ان کو دے دیا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی بیٹی کی خانگی زندگی اتنی عمدہ اور اعلیٰ ہو جائے گی کہ پورا زمانہ ان کی عظمت کے گن گائے گا, کہے گا تمہاری بیٹی بڑی اچھی ہے. لیکن ہم بہت کچھ دیتے ہیں لیکن ام المومنین کی تعلیم نہیں دیتے. جب حضور آئے تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, خدا کی قسم یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ آپ کو کچھ نقصان ہونے دے گا. آقا کریم آپ کیا کرتے ہیں, انک لتصل الرحمہ, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم, آپ لوگوں کو کما کما کر انہیں کھانا کھلاتے ہیں. وتقری الضیف, میں نے تو دیکھا کہ آپ سب کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور نیکی کے کاموں میں لوگوں کی آگے بڑھ کر آپ مدد کرتے ہیں, حق کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں. میں نے آپ کو سب سے آگے پایا ہے. بخدا اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا. سبحان اللہ. ناظرین کرام, ایسی بیوی ہونی چاہیے کہ شوہر کو پریشان دیکھ کر ان کی صفات, ان کی تعریفیں بیان کر رہی ہے. اگر یہی ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دے دیں تو خدا کی قسم ہماری بیٹیوں کی خانگی زندگی میں اتنی اللہ برکتیں عطا فرما دے کہ نہ صرف ان کی خانگی زندگی, یہ برکتیں نسل در نسل انشاءاللہ چلتی رہے. مفتی صاحب, میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ نے ہائر کیا ایز اے بزنس مینیجر کہ آپ جائیں شام کے علاقوں میں, میرا مالا تجارت ہے, ادھر سے کچھ لے کر جائیں, ادھر سے کچھ لے کر آئیں, امپورٹ ایکسپورٹ بزنس. تو آپ نے جب ان کو مینیجر بنا کر اور ایگزیکٹو بنا کر بھیجا اور پھر وہ سفر کے دوران کیا کچھ واقعات پیش آئے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جن کو سن کر یہ پتہ چلا کہ نبوت کا چاند میرے گھر میں طلوع ہونے والا ہے. نبی پاک علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو شام جو ہے بزنس کا ایک ہب تھا, اور مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جو ہے وہ قافلے جایا کرتے تھے اور اپنے اموال وہاں پہ تجارت کے بھیجا کرتے تھے اور وہاں بزنس کرتے تھے. تو اہل عرب جو ہے وہ بار بار شام بھیجتے تھے. تو چونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس جو ہے بہت بڑا تھا, تو آپ نے چاہا کہ کوئی ایک ایسا آدمی ملے مجھے جو بہت نفیس ہو, بہت سنجیدہ ہو اور بہت سچا ہو, میرے مال میں زیادہ خیر ہو, برکت ہو. تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور ساتھ میں اپنا غلام میسرہ بھیجا. اب یہ سفر شروع ہوا مکہ سے شام تک. اب حضور ساتھ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پاک علیہ السلام کا جو انداز ہے, آقا کریم علیہ السلام یعنی کہ ایسی شخصیت کہ کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے. یعنی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں مدینہ منورہ حضور آئے تو جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے اتنا سارا سوال کوسچنز لے کر آئے تھے, سارے سوال بھول گئے. تو انہوں نے کہا یہودیوں نے تم نے ایک سوال بھی نہیں پوچھا, کیا وجہ تھی؟ کہا کہ جب محمد عربی کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور کا چہرہ مبارک, حضور چل رہے ہیں, اللہ اکبر, پہاڑ جو ہے حضور علیہ السلام کو جو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں, پتھر حضور پر درود و سلام پیش کرتے ہیں. ایک راستے میں ایک راہب کا جو ہے صومعہ تھا, وہ وہاں پہ عبادت کیا کرتا تھا کافی طویل. تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک صاحب آئے, تو میسرہ ساتھ تھا, میسرہ کو بلایا اور کہا کہ یہ صاحب جو تمہارے ساتھ ہیں یہ کہاں کے ہیں؟ کہا کہ مکہ کے ہیں. تو کہا کہ یہ جو ہیں ان کے بارے میں بایوگرافی پوچھی, تو کہا کہ
اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی اور آ کر اسٹے نہیں کرتا، تو لہٰذا میرے معلومات کے مطابق یہ نبی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ درخت وہ خاص درخت تھا جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام آ کر وہاں پر اسٹے کیا کرتے تھے۔ اور مجھے ابھی فیس بک پہ واللہ عالم وہ درخت آج بھی دکھایا جاتا ہے کہ آج بھی ہرا بھرا ہے غالباً۔ کیا بات ہے! تو آپ اندازہ، یہاں پر ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ درخت تھے، یہ پتھر تھے جو نبی کو پہچان کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ آج کا انسان ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بھی نہیں پہچان سک رہا ہے۔ کل ایسا نہ ہو کہ درخت ہم پہ سبقت لے جائے۔ اللہ اکبر، اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا، یہ سفر آگے بڑھا۔ آپ اور پھر یہ بھی تھا نا کہ جہاں اب سے حضور گزرتے تھے بادل سایہ کر لیتے تھے، فرشتے سایہ کرتے تھے، بادل اور درخت نے بھی بالکل اپنا سایہ بنا کر حضور پر بالکل جھک گیا، ٹھنڈی ہوائیں دی، ہاں دراز کر دیا، یعنی کہ وہ اپنی غلامی کا حق ادا کر رہا تھا۔ گویا کہ وہ انتظار میں تھا کہ سب تو آئے، صدیوں سے منتظر تھا کہ نبی آخر الزمان کب آئے گا، باراتی تو آ گئے، اب دولہا کب آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ سفر جو ہے بڑے محبت کے ساتھ آگے بڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچ بول کر اور اپنے مال کو بڑے اچھے انداز میں آپ بیچ رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ یکا یک مارکیٹ کے اندر ایک شور مچ گیا کہ ایک نوجوان ہے، ایک جیسا مال ہے لیکن ایک مال جو ہے وہ مارکیٹ کے ریٹ پر بیچ رہے، ایک اس سے کم بیچ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا، سارے دوڑے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب میں آ رہا تھا راستے میں بارش ہو گئی، جو اوپر کا مال تھا وہ بھیگ گیا، اب پانی لگ گیا تو اس کا وزن تھوڑا بڑھ گیا، اس لیے میں نے اس کے ریٹ کم کر دیے، اور جو خشک مال ہے اس کے ریٹ مارکیٹ کے برابر ہے۔ جب لوگوں نے صداقت و امانت کا معیار یہ دیکھا، حضور کا سارا مال آنن فانن بک گیا اور حضور سب سے پہلے منافع لے کر مکہ المکرمہ میں آ گئے۔ تو مفتی صاحب یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ مال کا عیب بتا کر بیچیں گے تو اللہ مال میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور ایک مسلمان کو جب حضور کا امتی ہے تو پھر مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، اپنے مال کے اندر اونچ نیچ اور تول میں کمی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حضور نے فرمایا جب بھی تولو تو جھکتا ہوا تولو۔ تو آج امت مسلمہ نہ جانے کس طرف چل نکلی ہے۔ حضور نے کاروبار کو بھی ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین حضور ہی کی سیرت سے استفادہ کر کے پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی بزنس امپائر قائم کیے ہوئے۔ کیا بات ہے! دیکھیں یہ جو تاجر حضرات ہیں، یہ صرف نہیں کہ صرف علماء ہیں، حفاظ ہیں، ان کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تاجر کے بارے میں بھی آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک امانت دار تاجر صدیقوں، شہداء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ تو یہ کام تو آج کا تاجر بھی کر سکتا ہے، اپنے کاروبار میں بیٹھ کر اپنے، اور پھر رسول پاک نے کتنی پیاری بات فرمائی، الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے چودھویں کے چاند کی طرح، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کہ کیا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا۔ کیا آج ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کے اندر ان تجاروں کے جو ہے کاروبار بند کر دیے کہ جنہوں نے صرف رمضان کا انتظار کیا تھا اور اس غریب امت کے ساتھ جو ہے انہوں نے کھلواڑ کیا اور اتنے مہنگے مہنگے داموں میں اپنے مال کو بیچا۔ تو آپ ایک اور جملہ بھی بڑا خوبصورت بولتے ہیں نا کہ وہ روزی اور روزگار، اللہ نے روزگار کو، روزی کو واضح کر دیا۔ روزگار پھر بھی بند ہے، روزی آج بھی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میسرہ دیکھ رہے تھے، مارکیٹ سے لے کر راستوں تک اور راہب تک یہ ساری چیزیں آ کر بتائیں، اور پھر رشتہ ازدواج میں طے ہونے کی بات ہوئی تو کس طرح نکاح ہوا اور کس طرح خطبے پڑھے گئے، اس کی منظر کشی کیجیے۔ جی ماشاءاللہ، یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ کل صبح جناب ابو طالب کو ہمارے گھر بھیجیں، تو جناب ابو طالب نے جب یہ سنا تو وہ بھی پہلے تو حیران ہوئے لیکن بڑے خوش ہوئے، اور پھر سیدہ کے ہاں چلے گئے، جا کر بات چیت کی، اور رشتہ جو ہوا تھا یہ سیدہ کی چاہت پر ہوا تھا، وہ متاثر ہوئی تھی۔ پھر جب سیدہ سے بات ہو گئی تو وہ جا کے ورقہ بن نوفل جو کہ آپ کے چاچا زاد تھے ان کے پاس گئیں، انہوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ نکاح کی تقریب جب منعقد ہوئی تو جناب ابو طالب نے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی، سبحان اللہ، اور حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے خاندان کے اوصاف یہ ضرور بتائیے اوصاف بیان کیے، اور میں چاہوں گا کہ جناب ابو طالب نے یہ کہا کہ کتنا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنایا، اور اس گھر کے قرب و جوار میں مدر کی اصل سے بنایا، ماد کی نسل سے بنایا، اور پھر ہمیں اس گھر کی منتظمہ بنایا، اور آج ہم اپنے
خاندان کے ایک امانت دار بیٹے اور خوبصورت بیٹے کا واہ، عقد سبحان نکاح اللہ، آج ہم خدیجۃ سبحان الکبریٰ کے اللہ۔ ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو میں تو جناب بولتا ہوں حضرت ابو طالب بھی جب نکاح پڑھا رہے ہوں گے، حضور کی شان بیان کر رہے ہوں گے، جیسا سرور ہم محسوس کر رہے ہیں ویسا سرور وہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اور بلکہ یہ مجھے یاد آ گیا کہ جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنا بیٹا دے دیں اور ہمارا ایک خوبصورت بیٹا لے لیں، تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے میرے حسین بیٹے کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا حضور اگر یہ دائیں ہاتھ پر سورج کو رکھ دیں اور بائیں پر چاند کو رکھ دیں میں تب بھی تبلیغ کو ترک نہیں پیغام کروں گا۔ حق سے۔ جناب ابو طالب نے کیا لفظ بولے؟ کہا بیٹا آپ کام کرتے جاؤ، آپ کی پشت پہ ہمارا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جناب ورقہ بن نوفل نے بھی جب عقد نکاح کا خطبہ دیا تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہم بھی سرداروں میں سے ہیں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہم ایک قریش کا جو بڑا سردار ہے اس کے گھر میں جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھ آج ہماری بچی کا جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہے۔ جب یہ نکاح ہو گیا تو ہونے کے بعد میں ایک روایت آپ کے اگر اجازت دیں تو جی بیان کر دوں۔ بالکل بالکل۔ نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں گئے، عبادت کرتے تھے اور آپ بھی گئے ہم بھی گئے، بڑا مشکل ہے وہاں جانا۔ سیدہ کھانا لے کے جاتی تھی، مسلم شریف کی روایت ہے، ہیرا میں عشق لے جاتا ہے، انسان نہیں جا سکتا۔ بالکل ہاں۔ کھانا لے کے جاتی تھی پہلی میرے خیال میں جی جی میں خطا کلامی معاف، میرے خیال میں احز اوریجنل بالکل جگہ آج اگر کوئی کائنات میں بچی ہے جہاں حضور کے انہی پتھروں پر آپ کے قدم مبارک لگے ہیں تو وہ غار ہیرا ہے۔ وہاں خوشبوؤں کے حلے اٹھتے ہیں آج بھی، آپ جائیں نا تو یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، واپس آنے کو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ مزہ آیا۔ وہ لگتا ہے کہ وہی اصل پتھر ہے جہاں میرے نبی کے سجدے تھے، جہاں میرے نبی کے لب لگے، جہاں قرآن نزول ہوا، جہاں اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوئے، اس مقام پر جاتے ہیں تو غجب کیفیت ہوتی ہے۔ جی تو سیدہ آ رہی تھی، کچھ شوربہ تھا، کچھ سالن تھا، اللہ جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں کچھ مشروب، آپ ان سے کہیے کہ خدا ان کو سلام پیش کرتا ہے، اور آپ ان سے کہیے کہ جبریل امین ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا حال ہوگا کہ ابھی وحی جو ہے اتری ہے اور غار حرا کا وہ مقام ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے اور جبریل امین بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ تو اور یہاں تک بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ جبریل امین انسانی شکل میں غار حرا کی طرف جب سیدہ جا رہی تھی، راستے میں کھڑے تھے تو آپ نے سلام کیا، سیدہ گھبرا گئی۔ فرشتے کو دیکھنا کوئی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ وہ کھانا لے کے جا رہی ہیں سرکار کے لیے، اور اللہ کتنا اپنا کرم فرما رہا ہے کہ جبریل امین کی زیارت کروا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی میں کوئی اور فرشتوں کی بھی زیارت ہوئی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جناب یہاں محبت ہے نا، آپ بھی بات کر رہے تھے کہ جناب ہزاروی صاحب مرد نہیں چڑھ سکتے، عورت بار بار جا رہی ہے کھانا لے کر۔ میں خود گیا ہوں الحمدللہ، اس سال حج کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے، میں بار بار اپنے بھائی سے پوچھتا رہا بھیا کتنا دور ہے، کتنا دور ہے غار سور پر اور غار حرا پہ کوئی جا کے تو دیکھے، اور پھر یہ دیکھے کہ جناب ابو بکر صدیق اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اسلام کے بارے میں قربانیاں کتنی ہیں، اور جناب ابو طالب کے شیب ابی طالب کے 3 سال کتنے ہیں، پورے کاروبار کو منقطع کرنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، یہ کوئی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے بھی حضرت خدیجہ کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ مدینہ المنورہ میں تھی، آپ کی سسٹر آئی اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت مانگی۔ مسلم شریف کے لفظ یہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ آج مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی اجازت لینے کا منظر یاد آ گیا، اور میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں کہ جب جنگ بدر میں آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر جب گرفتار ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فدیہ دو، جان چھڑا دو۔ جناب والا وہ ہار جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، حضرت زینب کے شوہر نے جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ علیہ السلام نے اس ہار کو یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ اس قیدی کا ہار واپس کر دو۔ اور پھر یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ جب حضرت عباس سے فدیہ مانگا گیا تو انہوں نے انکار کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے علم غیب کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو مکہ میں کچھ نہیں ہے، چاچا ذرا سائیڈ پہ ہو کے میری بات تو سنو۔ فرمایا کیا سنا ہوگے؟ کہا سونے کی جو اینٹ تم مکہ المکرمہ میں
چار دیواری کے اندر میری چاچی کو تم ام الفضل کو دے کے آئے ہو. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا سب کچھ خدا ہمیں دکھاتا ہے, ہم علم غیب جانتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اتنی پرکیف اور لذت بھری گفتگو, اس میں مزید عشق مصطفیٰ کا ایک تڑکا لگائیے نعت کی صورت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, کیسی وہاں کی باتیں, کیسی وہاں کی راتیں, کیسی وہاں کی باتیں, کیسی وہاں کی راتیں. انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے, انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا, روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا. میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدل نہ جائے, میری جان نکل تو جائے, یہ سما بدل نہ جائے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, لو چلا ہوں میں لغت میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو, لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے, کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا, وہ ظہوری یار میرا وہی غم
رخسار میں کریم ہر دعا رمضان الکریم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نورانی بزم نور سحر میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، خواتین کو، حضرات کو صمیم قلب سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان پاکستان اور بلکہ میں کہوں گا کہ آل سٹی تاجر اتحاد، پاکستان اس لیے کہا کہ کراچی کے جو تاجر ہیں وہ الحمدللہ پورے پاکستان کو فیڈ کرتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، تو آل پاکستان آل سٹی تاجر اتحاد کے پریزیڈنٹ محمد شرجیل گوپلانی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوپلانی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مزاج اچھے ہیں اللہ آپ کا کے؟ شکر دعا ہے آپ کی۔ تو کہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی سیر کر کے آئیں کہیں کی؟ نہیں، ہماری ابھی سیر کا موقع نہیں آیا، اچھا، کیونکہ اب کچھ تک تاجر تو میرے خیال میں تھانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ تھانے نے جیل کی بھی سیر کر کے آیا، اچھا، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی بھی کی گئی کہ ان کو جو جیل میں رکھا گیا 2 دن نہ کھانا نہ پانی کوئی چیز نہیں دیا گیا، اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے ہمارے تاجروں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے ابھی تک تو کوشش یہ کی ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں اور سول نافرمانی کی طرف نہ جائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت وقت جو ظلم کر رہی ہے نہیں، اس وقت۔ آپ نے بڑا عجیب و غریبی جملہ کہا، قانون ہاتھ میں نہ لے۔ جی، قانون ہاتھ میں وہ لیتا ہے جو چوری کر رہا ہے، جو ڈکیتی کر رہا ہے، جو کسی کو قتل کر رہا ہے، فساد فی الارض کر رہا ہے، معاشرے کو خراب کر رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہ سارے کھلے ہوئے، جی، وہ سارے کے سارے کام چل رہے ہیں۔ اب آج کا جرم کیا ہے؟ نماز پڑھانا۔ جی، آج کا امام جو ہے نماز پڑھانا دہشت گردی کے پرچے، اور رزق حلال کمانا یہ بھی دہشت گردی۔ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل وقت جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو غیر قانونی کام کر رہا ہے وہ قانون کے زمرے میں نہیں آتا تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جو ہم تاجر جو ہیں، کیونکہ ہماری دکانیں روڈ پہ ہیں یا مارکیٹ کے اندر ہیں، یا ہم فوکس جو ہے ہمیں گھیرنا یا گرفتار کرنا آسان ہے، تو یا ہم پہ حکم چلانا آسان ہے، یا جو ٹیکس پیئر ہے اس کی گردن دبانا آسان ہے، تو وہ پھر ہر قسم کے ظلم و جبر کا شکار اس وقت ہے۔ آپ دیکھیں 68% ملک کا جو ٹیکس جو ہے وہ کراچی دیتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، ہونا تو کراچی یہ ماں ہے پورے پاکستان کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اتنا سب ہونے کے بعد بھی آپ کراچی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے، نہیں کریں، نہیں، کم سے کم جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ تو ضبط نہ کریں۔ آپ نے فنڈامنٹل رائٹ ضبط کر دی، اب رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، کراچی پر رونق شہر، پر ہجوم شہر، روشنیوں کا شہر، اور رمضان کی جو آپ دیکھیں جو رونق کراچی میں بحال ہوتی تھی، اور پورا ملک کے تاجر یہاں پہ شاپنگ کے لیے بھی آتے تھے، اپنے کاروبار کے لیے بھی یہاں آتے تھے، اور رمضان میں اس طریقے سے پروگرام بناتے تھے کہ 1-2 راتیں جو ہے وہ یہاں کی گزار کے چلے جائیں۔ آج ایک وبا آئی، اس سے یہ لوگ اتنا ڈر گئے اتنا، وہ اگر حکومت جو ایس او پیز کا کہہ رہی تھی آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی ایس او پی بنائے گی، تو اس کا کیا ہوا سر؟ ہم نے حکومت نے جب ہم سے میٹنگ کی، جی جی، چیف منسٹر ہاؤس میں ہماری میٹنگ ہوئی، اور اسی دن شام کو ہماری میٹنگ ہوئی کمشنر ہاؤس میں، ہم نے تمام ایس او پیز دے دی تھی ان کو، ٹھیک ہے، ہم نے خود بنا کے دی، صحیح ہے، ہم نے جو والنٹری ان کو بولا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ماسک یوز کرنا تھا، ہینڈ گلوز تھے، سینیٹائزر تھے، ہم نے ان کو بولا ہم واک تھرو گیٹ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تھرمامیٹر ہم لگا لیں گے، اور ہر چیز ہم مانیٹر کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کا دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوا۔ اچھا، میں اگر اس کا تجزیہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر طرف سے کوتاہی ہوئی۔ دیکھیں، اگر مرکزی حکومت اگر یہ کرتی ایئرپورٹس کو سیکیور کر لیتی، اور صوبائی حکومت یہ کرتی کہ اپنے سارے علاقوں کا 15 دن کمپلیٹ کرفیو لگا دیتی، شروع کے 15 دن، تو آپ یقین کریں 15 دن کے اندر بیماری آتی نہیں، جو آ گئی تھی وہ چلی جاتی۔ لیکن نہ ہمارے ایئرپورٹ سیکیور ہے، نہ ہمارے بارڈر سیکیور ہے، مرکزی حکومت کی بھی کوتاہی، صوبائی حکومتوں بھی کوتاہی، بھگت کون رہا ہے؟ امام مسجد، بھگت کون رہا ہے؟ تاجر۔ یہ نااہلی بھی کہہ سکتے ہیں نا، نااہل لوگ جو کہ مسنت پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے بند کیا، اور تاجروں نے تو پہلے دن جس وقت رات کو 11 بجے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر نکلتا ہے کمشنر صاحب کا کہ صبح سے مارکیٹیں بند، ہم نے رات کو 11 بجے اپنا بیان چلا دیا، ٹھیک ہے صبح سے مارکیٹیں بند، ہم نے بولا چلو یہ وبا آئی ہے 14 دن میں یہ کور کر لیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب نااہل لوگ جو ہمارے مسنت پہ بیٹھ جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک چپتا ہوا سوال کروں آپ سے، جی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ناپ تول میں کمی ہو، چیزوں میں ملاوٹ ہو اور جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچا جائے تو اللہ جو فوری طور پر دنیا میں عذاب نازل کرتا ہے تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، نااہل حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ تو کیا ہماری اپنی کوتاہی نہیں ہے کہ آج حکمران ایسے ہیں؟ بالکل، آپ بالکل حضرت صحیح فرماتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ تو اٹل ہے، قرآن کے بعد جو حدیث مبارکہ ہے وہ اٹل ہے اور حقیقت ہے، اور اس پہ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، اور اس میں بالکل ہماری کوتاہی، ہماری لاپرواہی، اور اس میں ہم ہر چیز سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مفتی بعد صاحب ایک بات بولتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے پیسے والا ہے اس نے گناہ کر لیا ہے تو حج کرائے، اور اگر کوئی کسی نے جرم کر لیا ہے تو وہ جج کر لے۔ میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دوں گا، مفتی کرام اور آپ کو بہت نہیں کچھ تو پتہ کہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ ہمارا تاجر بھی، اب یہ دیکھیے کہ یہ تاجر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ذخیرہ اندوزی ہے، ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، پیسوں کے نرخ بڑھانے، مڈل مین ہے، اوریجنیٹر ہے، اور پھر سپلائر ہے، یہ سب مل کر تاجر ہی بنتے ہیں نا۔ بے شک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تاجر کو دوسرے کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ تو آپ نے کیا یہ اتنا بڑا جو آپ کے پاس ایک پوز آ گیا، 1.5 مہینے سے دکان بند ہوئی ہے، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تاجر کمیونٹی کے رہنما ہیں، تو کیا تاجروں میں کچھ تبدیلی آئی کہ آئندہ اگر ہم میں کچھ کمی تھی، ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، اسباب بن گئے، اور آئندہ ہم جو ہے اپنی اصلاح کریں، کچھ ایسی کچھ لوگوں میں اندر ایسے جذبات دیکھے آپ نے؟ دیکھیں، یہ تو جب مارکیٹیں کھلیں گی تب سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں نے اپنی اصلاح کی یا نہیں کی، لیکن اب تک ہماری جو وہ سوشل میڈیا حضور نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب خود کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے۔ میں بات مکمل کروں جی کیجیے۔ ہماری جو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے یا تاجروں سے جو ہم رابطے میں ہیں، تو بہت سے لوگ ان کوتاہیوں کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ تذکر نہیں بول رہا ہوں، نہیں میں آپ کو تذکر کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ نے بالکل حقیقت کی بات کی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جو اتنی بڑی وبا، سوچ رہا ہوں کہ میرے کیا جرائم ہے، کیا غلطی ہے۔ بے شک دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے، ہمارے کو جو علم دیا گیا ہے، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہم پہ عذاب ہے۔ اس میں بحیثیت تاجر میں اپنی کوتاہی تو مانوں گا ہی مانوں گا، اس میں اگر میں کسی چیز کی بحث کروں تو میں شاید میرا ایمان کا بھی معاملہ آ جائے۔ میں سیدھی سی بات ہے کہ اس میں ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، تو اتنا بڑا اللہ کا عذاب آیا ہے، اور اگر اس وقت بھی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو ہماری بچت بہت سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ پازیٹیو پیغام ہے، ماشاءاللہ۔ ایک سوال میں آپ سے کروں، جی بالکل۔ جب علماء نے بات کی تو تاجروں کو شامل کیا، جب آپ احباب نے احتجاج کیا تو مساجد کی بات نہیں کی، متاثر تو آپ بھی ہوئے، ہم بھی ہوئے، ایسا کیوں ہے؟ لیکن اس کی میں وجہ بتاؤں کہ ائمہ کرام، مفتیان کرام اور علماء دین جو بات وہ مفصل طریقے سے کر سکتے ہیں نا، ہم آپ کی بات شاید آگے پہنچا بھی نہیں پائیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ رائے نہیں ہے، نہ ہم بحث میں پڑھنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے بحث سوشل میڈیا پہ شروع کی، مساجد کے بارے میں، دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اور جو ہم نے بچپن سے جو ہمیں تربیت ملی ہے اپنے والدین سے، ہم جب نماز کے لیے جاتے تھے تو بچوں کو سائڈ میں کھڑا کر دیا جاتا، صفوں میں گیپ نہیں ہو، بلکہ یہ بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، آپ کو صحیح طریقے پتہ ہوگا کہ اگر صف جس کی تیری ہو تو اللہ تعالیٰ دل اس کا بدل دیتے ہیں، ایسی کوئی بات۔ میں اپنی بات مکمل کروں، مسلمان کچھ شامل کرنا چاہیے، بے شک ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم پہ اتنا لوڈ اپنے تاجروں کا تھا کہ ہم نے مساجد والے مسئلے کو اپنے، میں آپ کو سیدھی سی بات کہتا ہوں، ایک میں دنیاوی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ ہم نے اس کو فوکس نہیں کیا۔ لیکن آپ دیکھیں جو علماء کرام نے جو جس طریقے سے ہماری اس دن پریس کانفرنس تھی دوپہر کو 2 بجے، اور اسی دن علماء کرام کی 3:30 بجے یا 4 بجے پریس کانفرنس تھی پریس کلب میں، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب، حافظ تقی عثمانی صاحب یہ لوگ شامل تھے، اور وہ جو جامعہ آپ لوگوں کی پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ مساجد کھل بھی گئی ہیں۔ میں تو خیر الحمدللہ ایک ہی جمعہ خیر میرا مس ہوا بیچ میں، لیکن الحمدللہ کسی نہ کسی مسجد میں جمعہ مل ہی جاتا تھا، اور اس جمعے کو بھی ہم نے اپنی محلے کی مسجد میں ڈیفینس ادا کیا۔ ٹھیک ہے، جو علماء کرام جس حساب سے بات کر سکتے ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ڈومین بھی نہیں تھا، اور ہمیں اس لیے بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ٹوٹلی وہ نیگیٹو چلتی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہم تاجر اگر اپنی دکانیں کھلوانے جا رہے ہیں تو ہمیں جواب کیا دے جا رہے ہیں؟ یہ اپوزیشن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کی مساجد کی بات کرنے جا رہے ہیں تو ان کے پاس تو جواب کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ جانا تھا،
لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے سر کہ دیکھیں ہمارے یہاں ہم کچھ اغراض و مقاصد ہمارے جو ہوتے ہیں ان تمام اغراض و مقاصد سے اوپر ایک غرض ہماری کیا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین. ہمارے آئین کے اندر یہ بات شامل ہے، موجود ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے. اب اتنا بڑا مسئلہ ہوا، مسئلہ یہاں پر جب ختم نبوت کا پیش کر دیا جاتا ہے تو صرف علماء منبر و محراب سے بول رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ کہ تاجر حضرات اس انداز میں کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ تاجر حضرات کا بھی تو رائٹ بنتا ہے کہ وہ بھی تو خاتم النبیین پہ یقین رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جب یہ دھرنا دیا گیا جی میں الحمدللہ آپ کے تمام کیمپس میں بشمول کلفٹن، تین تلوار اور ٹاور، ٹھیک ہے، اس میں میرا نام بھی تھا. اور ہمارے صوفی رفیق جعفرانی صاحب جو کہ ہمارے اپنے متنداز سے ڈیل کرتے ہیں، ان کی ایف آئی آر بھی کٹی. جی اور ہم نے کہیں بھی کوئی انڈر ٹیکنگ نہیں دی، ہم نے کہیں معافی نامہ نہیں جمع کرایا، ہم نے اپنا کورٹ میں کیس لڑا اور ہم نے صرف ایک ہی بات کی کہ ہم بالکل موجود تھے ناموس رسالت کے معاملے میں. کیا بات ہے. اچھا گوپلانی صاحب، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا، اگر آپ کو ایکسیپٹ کر لیں. عدالتیں کھلی ہیں، اب عدالت میں جائیں، اپنی پلیڈنگز لے کر ان سے کہیں کہ جناب جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اندر جو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی او بی وین سے لے کر ان کے پورے کیمرہ مین سے لے کر مائک لگانے والے سے لے کر، ابھی جس طرح آج پریس کانفرنس ہوئی صوبائی سطح پر 50 آدمی کو جھمگٹا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہونے کے برابر تھی. وہ تو آن کیمرہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، آف کیمرہ تو نہیں ہوتی ہے. میں خود مختلف، تو ایسا نہ ہو کہ سارے میڈیا ہاؤسز بند کر دیا، جتنے ارسطو اینکرز ہیں جو اس وقت مساجد کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، تجارت کو بند، وہ سارے کے سارے بند کر دیے جائے. بھائی آپ کی بھی تو سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جتنے بھی عمال حکومت ہیں جتنے بھی، وہ سارے سارے بند کر دیے جائیں. میں نے تو یہ دیکھا جہاں پر باقاعدہ جو ہے روڈ بند کی، وہاں پر 50 پولیس والے ایک ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، ان کو بھی گھر بھیج دیا جائے. تو آپ عدالتوں میں جائیں اور جا کر بتائیں ہماری یہ پرابلم سے ہم ایس او پیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہماری دکان ہمیں رزق حلال کمانے دیا جائے. کیا فرمائیں گے آپ؟ ہمارے کچھ لوگ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں گئے، نعیم میر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی وقت پلی ڈالی گئی، کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. اچھا، کورٹ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ریجیکٹ کر دی. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس ہمارے ضبط ہو چکے ہیں. اچھا، اس وقت ہمیں کوئی ملک کا قانون کہیں سپورٹ نہیں کر رہا. جو بات آپ نے کی، ہمارے جو لوگ گرفتار ہوئے وہ ڈیمو دکھا رہے تھے یا انہوں نے غلطی کی یا جو کچھ، اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ ان کو اٹھا کے جیل بھیج دیا جاتا، جب پابند سلاسل کر دیا جاتا یا 2 دن ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، 2 دن پانی نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، ہمارا امام جو ہے 3 دن پہلے چھوٹ کر ہے، 1.5 ماہ کے بعد جی دہشت گردی کے مقدمے میں جامع مسجد غوثیہ کا. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ جائیں، جا کر بتائیں کہ صاحب اگر ہمیں بند کرنا ہے ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی بند کیا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایسی تدبیر تو نکالی جائے نا کہ ایس او پیز بن کر کام ہو، تجارت چلے، بڑے پیمانے پر نہ صحیح چھوٹے پیمانے پر. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر یہ مارکیٹ کھل جاتی ہیں اور ایس او پیز پہ ہم عمل کرتے ہیں اور ہم اگر اس کا ٹیمپریچر مانیٹر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کرونا وائرس کے پیشنٹ جو چھپے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے، اس میں تو کوئی سامنے بھی آ جائے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پچھلے 45 دن میں پوری پبلک کو لٹریٹ کیا جاتا، الٹریٹ پبلک کو، کہ بھائی یہ ایس او پی کیا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے اور ہم نے کس طرح چلنا ہے. لیکن پچھلے 45 دن میں صرف اور صرف سیاست کے علاوہ ریاست میں کوئی اور کام نہیں کیا. اچھا، اب ریاست کے سے آپ بات کرو تو ان کا کہنا یہ کہ سیاست تو ہمارا جاب ہے، وہ صرف لاک ڈاؤن کر رہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. کچھ بھی نہیں. آپ اس ملک کا المیہ دیکھیں، ڈبل سواری، اگر آپ کی دہشت گردی ہوتی ہے ڈبل سواری بند کر دو، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے موبائل فون بند کر دو. ٹھیک ہے، اس ملک میں آج تک حل نہیں نکالا گیا. ڈبل سواری ملک میں نہیں ہوتا، کراچی میں ہوتا ہے. ہم کراچی کو ہی ملک میں نہیں ہوتا. کراچی 68% ریونیو دینے سارا والا ملک بڑا مقدس ہے، سارے جرائم کراچی میں، ساری جو ہے وہ پابند سلاسل کراچی. آج بھی عمل جو ہے نا، صرف اور صرف جو مارکیٹ بند ہے وہ کراچی ہی کی بند ہے. آپ باہر نکل جائیں، جو مین مارکیٹ جاری ہول سیل مارکیٹ کے علاوہ پورے شہر گھوم لیں، 300 روپے جو ہے فی دکان کا جو ہے بتہ چل رہا ہے پولیس کو، اور ہر دکان کھل رہی ہے، ہر تھیلا چل رہا ہے. سارے سوشل ڈسٹینسنگ کہیں بھی نہیں ہے، صرف اور صرف تاجر جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر ہے. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے، ہمارے ساتھ پرابلم کیا آ رہی ہے، ہمارا پرابلم آ رہی ہے جو ہمارے ساتھ اسٹاف کام کرتا ہے ان کی تنخواہیں دینے کی. بڑا تاجر جو بہت سے لوگ شاید ہوں گے جنہوں نے گھر میں کیش رکھا ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں ہمارے پھنسے ہوئے، ان کے پاس کیش نہیں ہے. ہم نے حکومت وقت سے بھی یہ بات کی کہ آپ ہمیں بلا سود قرضہ دے دیں. ہم بینکوں سے، ہمارا چھوٹا تاجر صرف جو ہے قرضہ بینکوں سے صرف اس لیے نہیں لیتا کہ وہ سود کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا. اور اللہ تعالیٰ یہاں میں آپ کو روکوں گا.
آپ کے چھوٹے تاجر اس معاملے میں دیانتدار ہوں گے کہ سود نہیں لیتے, اللہ سے ڈرتے ہیں. جتنے بڑے بڑے ملٹی ملینرز ہیں وہ سارے کے سارے سود پر کام چلا رہے ہیں. تو جس قوم میں سود آ جائے وہاں پر رحمتیں کیسے آئیں گی جناب؟ دیکھیں جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں تو ان کی آپ لائف سٹائل بھی تو دیکھیں نا, وہ رہتے تو یو کے میں ہیں, یہاں تو صرف کاروبار کر کے پیسہ کمانے آتے ہیں. آپ ان کی فیملیز آپ دیکھ لیں, وہ یا تو کسی یورپ کے کسی کنٹری میں ہوں گے. آپ میجورٹی, میرا تعلق تقریباً فیڈریشن میں بھی بیٹھتا ہوں, چیمبر بھی جاتا ہوں, تو آپ 90% لوگ دیکھ لیں ان کا تو اس ملک سے تعلق کیا ہے, صرف پیسہ کما کے لے جانا. صحیح. تو بھائی ان کے لیے سود, اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک میں, ان کے لیے حرام کھانا کوئی چیز مشکل نہیں. اچھا, میں گوپلانی صاحب الحمدللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں, تو میں نے دیکھا کہ جو ڈاکٹرز پریس کانفرنس کر رہے تھے, بلیو می ان میں سے کوئی بھی کرونا کے پیشنٹ کو ٹریٹ ہی نہیں کر رہا ہے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان ہاسپٹل سے جہاں کرونا کے پیشنٹ موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ ڈاکٹرز جو کرونا کے پیشنٹ کو ڈیل کرے, خدا کے لیے پریس کانفرنس وہ آ کر کرے. لیکن وہ ڈاکٹرز بھی وہ بلا رہے ہیں کہ جو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل سے, کوئی کسی ہاسپٹل کا سربراہ ہے, کوئی چیریٹی کا سربراہ ہے, وہ سارے کے سارے غالباً پریکٹس بھی نہیں کرتے ابھی, ان سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی. تو میں کہوں گا ان ڈاکٹرز کو بلوائیں, وہ کر نہیں سکتے اس لیے کہ وہ ملازم پیشہ, کوئی 20 گریڈ میں, کوئی 19 گریڈ میں, کوئی 18 گریڈ میں, وہ جا کے پریس کانفرنس کریں گے. ظاہر ہے ملازم ہیں, ان جاب ہے, گورنمنٹ جاب میں, وہ نہیں آ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریس کانفرنس ان ڈاکٹر سے, ان ڈاکٹر کا خیال کیا جائے جو کہ کرونا کے پیشنٹ کو براہ راست ڈیل کر رہے ہیں. ان کی کوئی لباس کا انتظام نہیں ہے, ان کی کسی وردی کا انتظام نہیں ہے, ماسک کا انتظام نہیں ہے. تو آپ ڈاکٹرز کو نہیں سنبھال سکے, عوام کو کیسے سنبھالیں؟ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات عرض کروں, یہ بھی کہا گیا ہے کہ سارے کے سارے ہاسپٹلز بھر چکے ہیں. آپ ذرا فرمائیں گے کہ کون کون سے ہاسپٹلز بھر چکے ہیں؟ سارے ہاسپٹل بند ہیں. ہاں بھر چکے ہیں, کہہ رہے سب بھر چکے ہیں, بند ہیں. اچھا, او پی ڈی نہیں ہو رہی ہے, او پی ڈی نہیں ہو رہی ہے, لوگ پریشان ہیں. آپ دیکھیں لیاری جنرل ہاسپٹل سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے. بتائیے آپ. آج اسپینسر آئی ہاسپٹل وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ مسجد بند کرو. اب اگر آنکھوں کے جو ہمارے امراض کے جو پیشنٹس ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جی بالکل. انہوں نے آج آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہیں ان کی انتقال ہو گیا, ان کو وینٹیلیٹر نہیں ملا, ان کو ہاسپٹل نے لیا ہی نہیں. بہت سے مریض ایسے ہیں جن کو عام بیماری کے مریض ہاسپٹل لے ہی نہیں رہے. آپ جناح ہاسپٹل میں 3 دن بعد تو آج آپ کے الٹرا ساؤنڈس ہو رہے ہیں. جی جی. اچھا, اگر آپ جا رہے ہیں اس وقت پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو پہلی بات ہوتی ہے آپ 5 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کریں. بتائیے آپ. یہاں پہ ریاست اس وقت تقریباً فیل ہے, تقریباً فیل ہے. ان کا کام صرف. اچھا چلے جی, ریاست کو تو ہم نے بڑا کرٹیسائز کر دیا, ٹھیک ہے نا, اللہ رحم فرمائے سب پر. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ, متشرع ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, سر پر ٹوپی ہے, مجھے بڑی خوشی دیکھتے ہی آپ کو. یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے ملازمین کو تنخواہ دے دی؟ الحمدللہ میرے پاس جو ملازمین کو تنخواہ دینے کا نہیں, آپ سے مراد ہے آپ کے طبقے نے. میرے طبقے کی بات بتا رہا ہوں, میں ٹمبر مارکیٹ سے میرا تعلق ہے. میجورٹی ہمارے ٹمبر مارکیٹ کے جو تاجر ہیں ہم ویکلی تنخواہ دیتے ہیں. اس کا کانسیپٹ ہمارا یہ ہے, شروع سے والدین کے نام سے کام ہے تقریباً ہمارا. تو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی تاریخ کو یا 5 تاریخ کو ملازم کو تنخواہ دیتے تو 10 دن میں 15 دن میں ان کا خرچہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ قرض دار ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے ویکلی, بند ہونے کے باوجود ایوری ویک فرائیڈے سیٹرڈے ہم آفس جاتے ہیں اور تمام اسٹاف کو اسی طرح ویکلی دے رہے ہیں. اچھا, ابھی تک منتھلی کی بجائے. ہاں ویکلی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر دوسری بات ہے, اس وقت یقین کریں کہ لوگوں کا پیسہ ختم ہو چکا ہے. صحیح. ابھی قرضہ لے کے بھی دے رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا ٹھیک ہے, قرضہ لے کے بھی دے رہے ہیں. آج میرے پاس ایک کسٹمر کا میں نے مال دینا ہے, ٹھیک ہے, تو جس بندے سے میں مال اٹھاتا ہوں اس سے میں نے بولا میں مال اٹھا کے دوں, انہوں نے بولا آپ مجھے پیمنٹ نہیں کرنا. صحیح. اس وقت کرونا ہے. آئندہ مہینے کے لیے کیا ہے مقصد؟ عید بھی آ رہی ہے, سر پر کھڑی. دیکھیں ابھی یہ تھوڑا سا معاملہ یہ کہ آج دوپہر میں مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کا تاجر کم از کم جو ہے 30% کماتا ہے منافع. دنیا میں سب سے بڑھ کر منافع ہے یہاں پر پاکستان میں. ضروری نہیں ہے کہ 30% کماتا ہوں. اگر پورے کاروبار کب سے کاروبار کر رہے ہیں؟ میرے الحمدللہ آج 30 سال سے اوپر ہو گئے. 30 سال ہو گئے. تو 30 سال میں کیا 3 مہینے کی تنخواہ ملازم کو دے دی جائے تو کمی تو نہیں آئے گی؟ نہیں, کوئی کمی نہیں آئے گی, اللہ کا بہت کرم ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا تاجر کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کراچی کا تاجر پیسے والا نہیں ہوتا, مالدار ہوتا ہے. اب میں آپ کو ڈیفینیشن دے دوں مالدار کی. جب ہم کاروبار میں آتے ہیں تو ہمارے والدین یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا پیسہ مت رکھنا, پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا. مال ہے اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. ہمارا سارا پیسہ مال میں پھنسا ہوا ہے یا مارکیٹ میں ادھاریوں میں پھنسا ہوا ہے. ہمارے ہاتھ میں یہ کیش آ جائے تو ہم آگے, ہم جو گورنمنٹ سے قرضہ کیوں مانگ رہے ہیں؟
ہم نے قرض دار تھوڑی ہونا ہے گورنمنٹ کا. ایکچوئل ہمارا پیسہ مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے, وہاں سے پیسے آئیں گے, پیسے آئیں گے, ہم گورنمنٹ کو پیمنٹ کر دیں گے. جی. ہمارا صرف معاملہ یہ, ہمارے میں کیش نہیں ہے اس وقت بھی. ہم اپنی ذمہ داری سے کہیں بھی بڑی ذمہ نہیں, کیونکہ جو ہمارے پاس ملازم کام کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے والد نے ہمارے پاس کام کیا ہو, اس کے کیا اور معاملات ہو, وہ ہمارے ساتھ سنسیئرلی کام کر رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ مجھے جڑا ہوا ہے. بڑی شرم آئی اس وقت جب میں نے ٹی وی کے اوپر یہ سلائڈ پڑھی کہ وہ جو اپنی تنخواہ تاجر اپنے ملازمین کو تنخواہ دیں گے اور کیش چاہیے تو 3% سود پر ان کو دیا جائے گا. یہ سود کی لعنت سے ہم کب آزاد ہوں گے یہ بتائیے. ہم نے آفر کیا, یہ ملک کے سودی نظام کے لیے بنا تھا, آئی ایم ایف کے لیے بنا تھا, ورلڈ بینک کے لیے بنا تھا. ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب فرما کے چلے گئے, یعنی کہ اور مدینے کی ریاست نے کیا کبھی سود کا کام کیا؟ مدینے کی ریاست کہنا سر بہت آسان ہے, اسی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے کہ یہ نظام کچھ اور ہے, اس کو نام مدینے کی ریاست کا دے دیا ہے. عذاب یہی سبب ہے. حاجی صاحب ایک بات اور بھی بہت اہم ہے جو میں آپ کے توسط سے جو ہے یہاں پہ یہ یعنی پوائنٹ کو ریز کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو میجورٹی جو ہے نا 85% جو لوگ ہیں نا وہ بے نمازی ہیں ہمارے. ہاں وہ جو ہے پورے پاکستان میں آپ انالائز کر کے دیکھ لیں, فجر میں ہمارا نمازی نہیں, ظہر میں نہیں, لوگ دکانیں کھولے بیٹھے رہتے تھے, اذانیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. میں آیت قرآنیہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں کیا ارشاد فرماتا ہے, یہ بات میں ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا, یہ آیت کریمہ کو سنیں اور اس پورے کے پورے ماحول کو دیکھیں. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم نے اپنے کیے کا جو ہے آج ہم کھا رہے ہیں, کہ ہم نمازوں کی طرف سے بالکل غافل. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں سر لوگوں کا حال کیا ہے, آپ اس بات کو ڈسکس کریں. لوگوں کا حال یہ گھروں میں بیٹھ کر کے بجائے اللہ کو یاد کرنے کے, توبہ کرنے کے, لوگ جناب گیم کھیل رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں گلی کوچوں کے اندر بیٹھ کے تاش کے پتے کھیلے جا رہے ہیں. نیٹ فلیکس ایک وہ ہے پورا فلموں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ نیٹ ہے سوشل میڈیا پہ. جی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اس کی ریٹنگ اور اس کا جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ تقریباً جو ہے لاکھوں گنا زیادہ بڑھ چکا ہے. تو ہماری قوم تو اب بھی بدلنے کو تیار نہیں ہے. حضرت یعنی اس سے بڑی ناراضگی اللہ کی آنے والی ہے اگر ہم اب بھی نہ سنبھلے تو. اچھا ایک گولی چلتی ہے, ایک گولی چلتی, دکانیں بند, حی علی الصلاح حی علی الفلاح بولتا ہے نجات اور کامیابی کی طرف مؤذن, تو ہم دکانیں کیوں نہیں بند کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہماری طرف سے کوتاہی بھی ہے کہ ہم نے تربیت میں شاید ہماری طرف سے کوتاہی رہ گئی ہو. جی صحیح. میں اپنے گھر کی بات کر سکتا ہوں, تربیت اگر میں نے اپنے بیٹے کو نہیں, میں آپ سے جب سوال کرتے ہیں پوری ہماری میں اپنے پہ اس لیے لوں گا کہ میں اس قوم کا حصہ ہوں, ٹھیک ہے, یہ کلچر کے ہم حصے ہیں, ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر میں نے اپنے بچے کو پکڑ کے نہیں لے گیا یا جو میرے کو حکم ہے کہ 10 سال کے بعد میں نے سختی بھی کرنی ہے اپنے بچے کی نماز کے لیے, تو میری اپنی کوتاہی ہے کہ آج ہماری قوم جو ہے وہ نماز سے پیچھے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے, ہم جب کرکٹ کھیل رہے تھے گلی میں, جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو محلے کے لوگ جب مسجد کی طرف جاتے تھے تو ہمیں بھی جانا پڑتا تھا. جی جی. ٹھیک ہے, آج ہمارے بچے لگ گئے انڈور گیمز میں, ٹھیک ہے, موبائل فونز میں, الیکٹرانک گیم میں. آج ان کو باہر کا ماحول میسر نہیں ہے, نہ وہ تربیت میسر ہے جی, جو ہمارے کو, ہمیں پھر بھی کچھ بہتر تربیت ملی. جی بالکل. آگے اگر آپ دیکھیں آپ کا اور ہمارے جو ٹائم تھا اس پر بچے مسجدوں میں ہوتے تھے, آج آپ دیکھیں مسجدوں میں بچے کم ہیں. بالکل. یہ رمضان کے ماہ میں مسجدیں رونق ہوتی تھی بچوں کی, ٹھیک ہے, تمام مسجدوں میں پیچھے بچے کھیل رہے ہوتے تھے یا نماز پڑھ لی یا جو بھی ہے, ایک شغل مسجدوں میں بھی ہوتا تھا. بچے یا کرکٹ پہ ہوتے ہیں یا نیٹ پہ ہوتے ہیں. یہ خطرناک ہے, یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہو گیا. ہمیں بریک پر جانا ہے. گوپلانی صاحب نیوز بریک کا ٹائم ہو گیا, آپ کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ہمارے تلخ و شیریں جواب سے اگر آپ کی دل آزاری ہو تو معذرت خواہیں. ہماری دعا ہے سب کے لیے, سندھ حکومت کے لیے, مرکزی حکومت کے لیے, تاجروں کے لیے, سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس آفت سے, اس بلا سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے پھر سے ہمیں کشادگی عطا فرمائے, اور جس طرح اور ہم میں تبدیلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے ہمیں, ہے نا, ہمیں نیچر سے قریب کر دے, ہمیں مدینے والے سے قریب کر دے. اللہ بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ناظرین اکرام ایک نیوز بریک کا وقفہ, انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ سے شرف ملاقات ہوگا. جی مدر ہے نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام سہلی تناول ہو رہی ہے ماشاءاللہ. سارے کے سارے یہاں پر ہمارے مہمانان گرامی قدر حاجی گوپلانی صاحب تشریف فرمائے, شہزاد بھائی تشریف فرمائے, ہمارے ثنا خان موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں, اور سحری کی لذتیں اللہ عطا فرما رہا ہے. میں حاجی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ بڑے مخیر ہیں, فلنتھروپسٹ ہیں, مخیر ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. حاجی صاحب مولا علی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا, کیا خوبصورت تعلیم. آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری جان کا خوف ہو
تو صدقہ دے کر اپنی جان کو محفوظ کر لو، اور جب تمہارے ایمان کا خطرہ آئے تو اپنی جان دے کر ایمان کو محفوظ کر لو۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو تاجر برادری کہلاتی ہے نا، غالباً یہ تاجر برادری، تو یہ جتنے بھی بزنس مین ہیں، میں اوپر والوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، وہ تو اگر اپنی جائز زکوٰۃ بھی نکال دیں نا تو پاکستان کے قرضے بھی ختم ہو جائیں بخدا، اور پاکستان کی قوم خوشحال بھی ہو جائے اگر جائز زکوٰۃ 2.5% بھی۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ شاید بہت زیادہ مال آ جائے تو خوف خدا کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ کیا آپ نے ٹوپی اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر داڑھی سجی ہے، اور آپ کے طبقات میں سارے ماشاءاللہ اچھے ہوں گے، کچھ ہر جگہ پر خراب بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا طبقہ اس وقت جو ہے صدقہ دے کر جان کی حفاظت کا کیا اہتمام کر رہا ہے؟ لیکن تقریباً آپ دیکھیں گے اس وقت پچھلے 1.5 ماہ سے جو راشن تقسیم ہو رہا ہے کراچی میں، اس میں زیادہ تر جو کنٹریبیوشن ہے وہ تاجر برادری کا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے، جیسے ہماری ٹیم ہے، انہوں نے باقاعدہ ہاکس بے کے اوپر جو ایریاز ہیں جہاں پہ موبائل فون کے ٹاور بھی نہیں لگے ہوئے، ان جگہ پہ جا کے بھی رات کی تاریکی میں راشن گھروں پہ پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں تاجر برادری میں جنہوں نے بہت کام کیا ہے ان دنوں میں بھی، اور کبھی کہیں مفلسی سے میں نے بہت لوگ دیکھا ہے مفلسی سے نہیں ڈرے، یہ نہیں سوچا کہ 1 مہینے بعد کھلے گی مارکیٹ یا نہیں کھلے گی، جس کے بعد جتنا مالدار نے اپنے کوشش کر کے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور پہنچایا ہے۔ اچھا، کراچی میں حضرت کوئی ایسی خاص برکت ہے؟ میں جب کبھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہاں کے ہو، تو میں کراچی والا ہوں، تو کراچی میں ایسی برکتیں ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، اور اسی طرح میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں داتا کی نگری میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا، وہاں پر کہیں کھانا نہیں ملے گا، داتا حضور چلے جاؤ کھانا مل جائے گا، یہاں پر کسی کو کھانا نہیں ملے، غازی بابا چلے جاؤ کھانا مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ برکات ہے بزرگان دین کی۔ تو آپ کیا کہیں گے کراچی والوں کے متعلق؟ جس طرح حاجی صاحب موجود ہیں، مجھے پتا ہے یہ انہوں نے بتایا کم ہے، لیکن ہماری خاص طور پر جو میمن کمیونٹی ہے نا، آپ یقین کریں یہ اتنے اللہ نے ان کو مخیر اور سخی بنایا ہے کہ کوئی کراچی میں جو ہے بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو آپ کراچی کو دیکھیں کہ قربانی کے ایام میں جس طرح قربانی کراچی کرتا ہے، غربا میں جو ہے گوشت کی تقسیم کرتا ہے، یہ پورے پاکستان میں اتنے اعلیٰ انداز میں قربانی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ نے روڈوں پر دیکھا ہوگا پچھلے سال رمضان میں، اس سال تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، لوگ کھڑے ہو کر جو لوگ چل رہے ہوتے تھے ان کو افطار تقسیم کر رہے ہوتے تھے۔ مساجد کے اندر ہمارے یہاں اہتمام ہر رمضان کے آخری عشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ معتکفین حضرات کے لیے، غربا کے لیے، ان کے لیے یعنی سحری کا اور افطار کا انتظام۔ اسی طرح اس وقت جو ہے ہمارے کراچی کے جو تاجر برادری ہے اور دیگر اور بھی ہمارے جو انجمنیں ہیں، انہیں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا کراچی سے، اور کراچی الحمدللہ علیہ ثانی ایک ایسا مردم خیز زمین ہے جہاں سے اللہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر جیسی شخصیات کو یہاں پیدا کیا۔ یہ ایسی مردم خیز زمین ہے کہ یہاں کے سے ایسے ایسے چینلز، ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو پورے پاکستان، پورے دنیا کو سیراب کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے دین کا جو کام اس وقت جو ہو رہا ہے، پاکستان میں زلزلہ آیا سب سے پہلے کراچی والے، سیلاب آیا سب سے پہلے کراچی والے، کرونا آیا سب سے پہلے کراچی والے، اور جو ہے معاندانہ رویہ ہے کراچی والوں کے ساتھ کہ یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ تھر کے اندر جتنے بھی کنویں، جتنے بھی نلکے، جتنے بھی ہائیڈرنٹس واٹر کے کھولے سب کراچی والے۔ کیا بات ہے سر، بالکل آپ نے درست فرمائی، پورے پاکستان کو الحمدللہ سپلائی جا رہی ہے الحمدللہ علیہ ثانی، کہ کراچی کے جو عوام ہے اللہ نے ان کو دل کا بہت سخی بنایا ہے، اور الحمدللہ اسی کی وجہ سے آج دیکھیں حاجی صاحب یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے توسط سے میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ان برکات، ان صدقات کی وجہ سے کرونا وائرس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ اور 10 بجے اذانیں دی جا رہی ہیں، یہ بھی بہت بڑا فیکٹر، بہت بڑا فیکٹر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اس لیے ہمارے لوگوں کو تسلی رکھنی چاہیے، صدقات کریں، خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اس وقت غربا اور مساکین کا خیال کریں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو، لن تاکید ہے، ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک وہ مال اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اس لیے ایک صحابی کا باغ تھا، انہیں وہ بڑا پسند تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں جا کر پانی پیا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے باغ کو دیکھا، پھر اپنے دل میں جھانک کر دیکھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ بال مجھے
بڑا عزیز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب تک محبوب چیز نہ دو گے نیکی کو نہیں پا سکو گے۔ یا رسول اللہ میرا پورے کا پورا باغ میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دے۔ رشتہ داروں میں بانٹا، ساری ناچاکیاں دور ہو گئی، ساری ناراضگیاں دور ہو گئی، اللہ نے اور برکتیں عطا فرما دی۔ تو مال دینے سے کم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اضعافاً کثیرہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ مال دو گے کم ہوگا، اللہ اور اس میں اضافہ فرما دے گا۔ بلکہ امام غزالی نے لکھا ہے کراچی والوں کے پاس مال ہے کہ میں فرمایا کہ جو شخص اللہ مال دے وہ خرچ کرے، اللہ مال اسی کو دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرنا بند کر دے تو اللہ اس قوم سے لے کے ایسی قوم کا انتخاب کرتا ہے جو آگے تقسیم فرمائے۔ اچھا ابھی خوف کی کیفیت ہے نا، میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی ہم بات کر رہے تھے ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا پر، آپ کا مال لے کر حضور جا رہے تھے، آپ نے راستہ پوچھا، اس نے کہا کہ ایک مختصر راستہ ہے لیکن پر خطر ہے، اور ایک لمبا راستہ ہے لیکن قدر آسان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پر خطر راستہ تھا آپ نے وہ اختیار فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بہادر جو تاجر ہوتا ہے نا اس کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس خوف کے عالم میں جو بہادر تاجر ہوں گے نا اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میں یہاں پھر آپ کی بات بناؤں، ہم تو ابھی اس کرونا وائرس کے بہادری بول رہے ہیں کہ بھائی دکانیں کھولنے دیں، ہم تو کرونا سے تھوڑی بہادری دکھائیں انشاءاللہ۔ رزق کے حلال کے لیے، رزق کے حلال کے لیے، رزق کے حلال کے لیے۔ جب آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے، شہری کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لے تو آپ لوگوں کی کہ ہم اپنے کاروبار شروع کریں، رزق کے حلال پہ جائیں، اللہ اس کی برکت سے کرونا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کتنا بہترین موقع ہے، جو آپ فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کریں گے ہم اس پروگرام کے توسط سے، اتنا بہترین موقع ہے کہ اس وقت سود کو ختم کر دیں۔ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ بلا سود قرض دیں اور اس کے بعد برکتیں دیکھیں، کیونکہ پورے سود کو مکمل دفن کر دیا جائے، اس سے بہتر دنیا ختم کر رہی ہے، امریکہ نے ختم کر دیا، جاپان نے ختم کر دیا، دنیا جو غیر مسلم ممالک ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کے دعویدار ان کے اندر جرت ہی نہیں ہے۔ آج سود ختم کر دیں۔ ہم تو ابھی ہم نئے قرض کی بات کر رہے ہیں نا، ہمیں بلا سود دیں، انہوں نے تو جو لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، جو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس ہیں، جو ہاؤس لونز ہیں، وہ ختم کر دیا، ان سب کے اوپر انہوں نے سود ختم کر دیا۔ حاجی صاحب میں آج گارنٹی لیتا ہوں، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، اگر ہمارے پرائم منسٹر کہیں کہ آج سے ہم سود ختم کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کی رقم جو ہے جتنی دی تھی ہم اتنی واپس ان کو ادا کرتے ہیں، ہم یہ گارنٹی لیں گے، ہم آئندہ جمعے سے پوری قوم سے کہیں گے پیسہ جمع کرو، پاکستان سے سود ختم ہو رہا ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی، ہم قرضہ پاکستان کا ادا کریں گے۔ پاکستانی قوم ایسی ہے کہ وہ قرضہ اتارنے کے لیے مجھ کھڑا ہی ہو جب جائے۔ ان کو کہا کہ پاکستان سود کی لعنت کرے، حاجی صاحب میں بولتا ہوں میں اپنا مکان بیچ دوں گا دین اسلام کی خاطر۔ سرکار نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس کا ادنا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کرتا ہے۔ آج جو یورپ ختم کر رہا ہے، حضور نے تو کئی سو سال پہلے فرما دیا ہے، اس کی وجہ سے بدکاریاں آ گئی نا، آگے بالکل ایسے ہی ہے۔ اسٹینڈ لینے کا وقت ہے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی وزیر اعظم جو ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے اقدامات بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے کام ہی جو ہے ہم جو ہے وزیر اعظم صاحب کے یا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے بھی بہت سارے اچھے کام ہوں گے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان اچھے کاموں میں سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ آپ رکھیں کہ آپ جو ہے سود کو ختم کر کے، وزیر اعلیٰ کے مقصد اس کے ڈومین میں نہیں آتا ہے سود ختم کرنا، یہ پرائم منسٹر کے ڈومین میں آتا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ تھوڑا سا اسٹینڈ لیں، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ جیسا کہیں گے قوم کرنے کے لیے تیار ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس میں کچھ کرے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اچھا یہ بھی رہنمائی فرمائیے، اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ سفارش کر دی ماشاءاللہ کہ وہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے تنخواہ ادا ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ ممکن ہے؟ زکوٰۃ تنخواہ دار طبقہ جتنا بھی ہے اس کے پاس میرے خیال میں ہر ماہ تنخواہ ملتی ہے، کچھ بچت ہو کر 45-46 ہزار روپے تو گھر میں ہوتے ہوں گے پورے سال کے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے جو 5 گریڈ کا ہے شاید اس کے پاس نہ بچتا ہو، 8 گریڈ والے کے پاس نہ بچتا ہو، باقی تو سب کے پاس بچتا ہے، مالدار ہے ماشاءاللہ، اور پھر وہ تنخواہ کے علاوہ بھی معاملات ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، اجرت کی مد میں نہیں دے سکتے۔ اسلامی نظریاتی کونسل آئیڈیالوجی آف اسلام ہے یا اگینسٹ دا اسلام ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اصل میں سر ان کو بھی جو لکھ کے دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں نا، بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ نے سحری اچھی طرح کی، الحمدللہ بہت اچھی سحری رہی آپ لوگوں۔ اچھا آئیے میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں میڈیکل سائنس کا۔ دیکھیے عام طور پر ہمارے ہاں بلڈ پریشر کی بیماری ہے لوگوں میں۔ اچھا بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے؟
بلڈ پریشر ہوتا یہ کہ ہم مرغن غذائیں کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری رگوں کے اندر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں سوراخ جو ہوتا ہے رگ کا، جو خون لے کر جاتی ہے شریانیں ہماری ویسلس، ان کے اندر آہستہ آہستہ سوراخ چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، لیومن چھوٹا ہو جاتا ہے. نیوٹن کا تھرڈ لا ہے، ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ڈائریکشن. اس کو میں مثال سے اس طرح سمجھاؤں کہ جب آپ پانی دیتے ہیں کسی پودے کو اور چاہتے دور تک پانی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پریشر دیتے ہیں اس کو، پائپ کو، پانی دور تک جاتا ہے. یہی حال ہماری رگوں میں ہوتا ہے. آہستہ آہستہ جب سوراخ چھوٹا ہو جاتا ہے اور جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو وہ اپنا وزن ڈالتا ہے شریانوں پر، اور شریانیں پھر ریئیکشن دیتی ہیں، اس پر وزن ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں پریشر بڑھ جاتا ہے، جس طرح پائپ کا پریشر بڑھ جاتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان دیے ان بیماریوں سے نجات کے لیے. اب ہوتا ہے کیا، لپڈس اور کولیسٹرول ہمارے جسم میں جمع ہے. ہم 14 گھنٹے کا آج کل روزہ رکھ رہے ہیں، 10 گھنٹے تک ہماری جو کھانے کے اندر چربی وہ ساری کی ساری یا تو تحلیل ہو جاتی ہے یا پھر جزو خون بن جاتی ہے. اب مزید تقریباً جو ہے 5 سے 6 گھنٹے ہمارے جسم کو جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، فیٹس چاہیے. اب کیا ہوگا، وہ فیٹس جو چربی کی صورت میں ہمارے پیٹ کے ارد گرد اگر اعتدال کے ساتھ سحری اور افطاری کریں تو وہ فیٹس آہستہ آہستہ، اس کو ہم بولتے ہیں لپولائسس، لپڈس جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں اور جسم کی فیٹس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ جو ہے جزو خون بننا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو لیومن کی جو اس کی ویسلز کی چربی ہے، کولیسٹرول، وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اگر اعتدال کے ساتھ افطار کریں تو 37 رکعت کھڑی ہیں آپ کے سامنے آگے، 20 رکعت جو ہے وہ تراویح اور 17 رکعت عشاء. تو یہ ڈیول سسٹم اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر تم بلڈ پریشر کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو، میرے رسول کی سنت پر ادا کرتے ہوئے افطار کرو، سحر کرو، 14 گھنٹے کا روزہ رکھو اور بلڈ پریشر سے نجات حاصل کرو. ناظرین کرام، ایک نیوز بریک ہے، انشاءاللہ وقفہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. محترم مکرم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی اس بزم نور سحر میں اپنے تمام ناظرین کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، آج اگر ہم دیکھیں لیڈیز فرسٹ کا ایک نعرہ لگایا گیا ہے، لیکن اس نعرے کے پیچھے دراصل عورت کا استحصال کیا جاتا ہے. وہاں ماچس کی ڈبیا سے لے کے بڑے بڑے ہورڈنگز تک، بل بورڈز تک عورت کو برہنہ کر کے چشمہ کر دیا گیا ہے، عورت کو شمع محفل بنا دیا گیا ہے. میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں غلام، جن کو لونڈیا کہا جاتا ہے، ان کو آزاد کروایا، کہا ان سے شادیاں کرو، ان کو آزاد کرو، ان کو عزت دو. آج میں نے دیکھا ہے وہی عورت مختلف ناموں سے کیا پھر غلام نہیں بن رہی، پھر کیا لونڈی نہیں بن رہی ہے، گرل فرینڈ کے نام سے یا کہیں خدمات پیش کرنے کے نام سے. تو یقینی طور پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ مغرب زدہ معاشرہ جو صرف عورت کو بے پردہ کر کے آج اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو گیا، اور اسلام نے عورت کو کیا عزت، کیا تقدیس، کیا حرمت عطا فرمائی. ہماری بہنیں خدیجۃ الکبریٰ کو مانتی ہیں، ان کے کردار کو اپنائیں بھی. جس دن اپنا لیں گی یقین جانیے کہ پھر عورتوں کی عزت کے لیے اور سلام کر لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوں گے. خدیجہ الکبریٰ کو سلام آیا تھا، آپ ان کی کاپی بن جائیے، اللہ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوم ام المومنین کے موقع پر آپ ام المومنین کو کیا خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ ہم تو انہیں سلوٹ کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب فرشتے نے کہا نا کہ اللہ نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، تو خود تو اللہ خود سلام ہے، تو آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا، آپ نے کہا هو اللہ السلام. کیا بات، اللہ تو میرا رب تو خود سلام ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، خراج تحسین اس شخصیت کو ہم کیا پیش کریں، ہم ان کے قدموں کے دھول بھی نہیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے جو تعلق تھا، جو آپ نے دوران گفتگو ارشاد فرمائی بات کہ عورت نا کسی مرد کو اتنی جلدی، خاص طور پہ اپنے شوہر کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اس انداز میں، اس کے محامد و یعنی کہ اس کے جو فضائل ہیں وہ بیان نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بیوی جو ہے
وہ سب سے زیادہ قریب اپنے شوہر کو دیکھتی ہے. عورتوں میں سب سے زیادہ قریب جو ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے, اس کے خلوت و جلوت کو بہت احسن انداز میں دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ وجہ ہے باہر والے مان لیتے ہیں, گھر والے نہیں مانتے. مجھے آپ بتائیے کہ وہ ذات کیسی اکمل ذات ہوگی کہ جس نے 15 سال ایک خاتون کے ساتھ گزارے, اور جب وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو باہر والے تو بعد میں ایمان لاتے, سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہی ہیں. تو حضور نے بھی اس کا کیا ریئیکشن دیا, حضور نے بھی کیا ان کو یعنی کہ آپ ریگارڈز دیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال کے بعد جب آپ وصال فرماتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ادائیں بیان کرتے, میری خدیجہ ایسی چلتی تھی, میری خدیجہ ایسے بولتی تھی, میری خدیجہ ایسے کھاتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرمائے یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس موجود ہیں, آپ بوڑھی عورت کو یاد کر کے آج روتے ہیں, آج کہتے ہیں. تو میرے آقا کیا فرماتے تھے کہ اے عائشہ تمہیں کیا خبر میری خدیجہ کیسی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام, اسی سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں میں آئیے ہم اذان فجر کی طرف چلتے ہیں. آپ بھی سماعت فرمائیے, ہم بھی سماعت فرمائیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان جو اذانیں اور صدائیں لگائی جا رہی ہیں ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک سے ان بلاؤں کو ٹال دے, عالم اسلام پر اللہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. رمضان الكريم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں, دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں, دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں, دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری, چشم تر سے جاری, چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں, چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں. مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا, مرنے کے بعد میرے پوچھے تو کہنا, وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں,
نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور اعجاز میری مٹی اب ہو گئی سوار، میں کیمیا بنا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ حاجی صاحب، میں ایک جگہ ٹرانسمیشن میں تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو کعبہ بند ہو گیا، مسجد نبوی بند ہو گئی، سب ویران ہو گیا۔ تو میں نے اس سے کہا یہ مت کہو کہ کعبہ ویران ہو گیا، یہ کہو کہ ہم ویران ہو گئے۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا دستور ہے کہ ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں نا اس سے کہتے ہیں میرا دروازہ تیرے لیے بند ہے، میرے گھر میں اس کو مت آنے دینا۔ تو کیا اللہ ناراض ہے کہ اپنے دروازے بند کر لیے، اپنے محبوب کے دروازے بند کر دیے؟ حاجی صاحب آپ تو ہر رمضان وہاں گزارتے تھے، کیا کیفیات ہوتی ہے وہاں پر؟ بس کیفیت تو یہ ہے کہ اس وقت الفاظ رب کریم نے اپنے در پہ بلانا بند کر، ہمارا کوئی اور در نہیں، کوئی اور در نہیں، کوئی در نہیں ہے۔ ہمارے اعمال، ہم سیاکار اور اعمال ایسے، ہم سب الفاظ نہیں۔ مفتی صاحب بولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ، لوگوں جانوں پر ظلم کر رہی ہے یا رسول اللہ، ہم ہیں ظالم، ہم نے ظلم کر لیے ہیں، آپ آنے دیں، فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، وہاں جا کر مجھ سے استغفار کرو۔ اے رب یہی استغفار کروا لے؟ فرمایا نہیں، جب تک میرے محبوب کے قدموں میں نہیں آؤ گے، استغفار نہیں کرو گے اور وہ سفارش نہیں کریں گے تو تم پر رحم نہیں کیا جائے گا، نہ تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ آپ کیا فرماتے اس معاملے میں؟ طریقہ کار پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس وقت بھی ہم سنسیئر ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی اور بھی بہت سے چینلز پہ ماشاءاللہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف بیان کی جا رہی ہے، نعت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ واٹس ایپ جو ہے اس کا میکینزم ذرا سے دیکھیں۔ واٹس ایپ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دوست ہمیں میسج کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو جو سب سے زیادہ میسج کرتا ہے، سب سے لاسٹ میں میسج کرتا ہے، اس کا میسج کا جو یعنی کہ جو لیول ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم واٹس ایپ کھولتے ہیں تو جس نے سب سے زیادہ میسیجز کیے ہوں گے، بار بار کیے ہوں گے، سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ میں وہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم یہی تو کر رہے ہیں اور یہی ہم ناظرین سے کہنا چاہتے ہیں، روزانہ اس وقت میں آپ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری لگائیے، اس واٹس ایپ گروپ کی طرح کبھی نہ کبھی تو نگاہ مصطفیٰ پڑے گی ہم پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ جو بند دروازے وہ کھل جائیں گے ہمارے لیے۔ یہ واحد ذریعہ ہے کہ ہم، حضور نے فرمایا، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی اور درود پر بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ دروازے کھل جائیں گے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کرنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات تو ہے۔ یقینی طور پر وہ ہے نا کہ شب جمعہ جب آتی ہے تو امت کے اعمال بھی لیے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور فرشتے لے کر جاتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس انداز سے درود بھیجا ہے، لیس من عبد یصلی علی الا بلغ صوت حیث کان قلنا بعد وفاتک نعم بعد وفاتک ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بندو تم جہاں سے بھی درود پڑھتے ہو مجھے پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی نبی کے جسم کو کھا سکے۔ لہٰذا اگر ہم کروڑوں مرتبہ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، ایک مرتبہ حضور وعلیکم السلام یا امتی کہہ دے، خدا کی قسم سلامتی ہو جائے گی۔ تو حاجی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑا پرفتن دور ہے، آفت ہے، بلا ہے، بیماریاں ہیں، خوف ہے، اس لیے کہ خوف جو ہے نا سب سے زیادہ بکتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے خوف جو ہے سیل کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، ہم نہیں، اللہ نے ہم پر تو بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کیا آپ کی تاجر برادری میں، اس لیے کہ مصیبت جب آتی نا انسان پر تو جیسے بیمار ہوتا ہے نا اللہ اللہ یا ماں یا اللہ،
اور یہی اللہ اللہ کرنا اس کی تسبیح بنتی ہے اور بیماری کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے. تو آپ یہ بتائیے ماشاءاللہ آپ دیندار ہیں, آپ کی تاجر برادری کے اندر نمازیں جس طرح آپ اس کا اہتمام کرواتے ہیں, بچوں کو ترغیب دیتے ہیں, ملازمین کو ترغیب دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہے کہ یہ عمرہ معاذ اللہ ایک فیشن سا بن گیا, حج ایک فیشن بن گیا, لیکن کیا جس رسول کی تعلیم ہے اس تعلیم کو بھی ہم اپنا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی انفارچونیٹلی یہ آپ کا وائرس آ گیا کرونا, اس سے پہلے آپ نے کوئی میڈیا کے تھرو بھی دیکھا ہوگا کہ مارکیٹیں جلدی کھلنا شروع ہو گئی. یہ ہم نے موومنٹ چلائی تھی, میرٹ روڈ سے ہم نے ایک مارکیٹ میں شروع کیا تھا کہ صبح 9 بجے مارکیٹ کھلے گی. ایک کے بعد دوسری مارکیٹ نے اڈوپٹ کیا, تیسری مارکیٹ نے اڈوپٹ کیا, کہ ایون کہ آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک مارکیٹ سب سے لیٹ بند ہوتی تھی, اس نے بھی جلدی کھلنا شروع ہوا. اور جمعے والے دن مسجدوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی, روڈوں پہ لوگوں نے نمازیں, کیونکہ الیکٹرانک مارکیٹ نماز جمعے کے بعد کھلتی تھی جمعے والے دن, لیکن صبح 10 بجے مارکیٹیں کھلنا شروع ہو گئی تھی اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دی. دوسرا ہم نے کام یہ کیا کہ کچھ مارکیٹوں میں ماہانہ بنیاد پہ یا فورٹ نائٹلی یعنی 15 دن روزہ ہم نے درس قرآن درس حدیث کا ایک سیشن رکھ دیا. کچھ مارکیٹوں میں یہ الحمدللہ شروع ہو گیا تھا اور دعوت اسلامی کے ذریعے شروع کیا تھا ہم نے الحمدللہ. تو اس طرف بھی ہم جا رہے تھے ابھی. تو بس یہ قدرت. ہم جب بچے تھے نا, ہمارے تایا جو ہے کپڑے کی بڑی دکان تھی نوابشاہ میں, تو وہ فجر پڑھ کر دکان کھول لیتے تھے اور مغرب میں گھر آ جاتے تھے. اگر ہم بھی اسی طرح رسول اللہ کی سنت کو ادا کریں, آپ یقین کریں وہ حدیث ہے نوم الصبح تمنع الرزق, کہ صبح کا سونا رزق کو تنگ کر دیتا ہے, کم کر دیتا ہے. تو ایک حدیث میں 11 بجے تک جو ہے رزق قسیم ہوتا ہے, اس کے بعد جیسے زوال آتا ہے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور ہم تو دکانیں ہی 11 کے بعد کھولتے ہیں. دیکھیں ایک ٹرینڈ ہو گیا تھا اور یہ اب یہ صبح سویرے کی طرف لوگ آنا شروع ہو گئے تھے, اور ہماری کوشش یہی تھی کہ فجر کے بعد لوگ مارکیٹوں میں جانا شروع کر دیں, اپنے جو تلاوت وغیرہ کر کے مارکیٹوں میں پہنچ جائیں 8 بجے تک, تو مارکیٹیں کھل جائیں. تو الحمدللہ اس طرف ہم صبح پڑھ کر جو ہے ہم نکل رہے ہیں فجر میں. مائیں جو ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھ جاتی ہیں بالکل, اور فجر کے لیے 5 منٹ پہلے نہیں اٹھتی ہیں. عجب ہم نے دستور بنا لیا. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ عورت کی کوکھ جو ہے وہ بچے کی پہلی جو ہے تربیت گاہ ہے, اس کی گود. تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر سردیوں کے دن ہے تو فجر جو ہے 7 بجے تک تقریباً ٹائم آ جاتا ہے اس کے قریب, اور 7:30 بجے بچے کو جانا ہے, تو وہ 7:15 بجے اٹھتی ہیں. کیا 6:45 بجے اٹھ کے فجر نہیں پڑھ سکتی؟ ڈاکٹر صاحب رات کے ہمیں یعنی ترجیحات کا تعین کرنا پڑے گا. اس موقع پر مبارک موقع پر ہمیں بار بار دیکھنا پڑے گا. رات میں جب مائیں سوتی ہیں یا بچوں کو سلاتی ہیں تو یہ کہہ کر سلاتی ہیں کہ بیٹا صبح اسکول جانا ہے. کیا کاش کہ ہم الفاظ کا چناؤ اچھا کر لیں کہ بیٹا کل صبح فجر میں اٹھنا ہے اور 5 بجے اٹھنا ہے, تم نے بھی اٹھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, اور اٹھنے کے بعد پھر آپ نے اسکول جانا ہے. ڈاکٹر محمد اقبال کتنا بڑا نام ہے. آپ دیکھیں ولایت گھومنے والا شخص, اللہ اکبر, ان کا معمول تھا کہ وہ تہجد کی نماز کے بعد فجر کی اذان سے قبل وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ان کے والد محترم کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں, میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا, تم قرآن بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہو صبح کے وقت. یعنی ڈاکٹر اقبال جیسا شخص, اللہ اکبر. تو کہا کہ بابا جان میرے پیپرز تو ختم ہو گئے, آپ بتائیں کہ آپ کون سی بات بتانا چاہتے تھے. تو کہنے لگے بیٹا قرآن تم پڑھتے ہو بڑے ذوق اور شوق سے, میں تمہیں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم قرآن پڑھو نا ایسے پڑھو کہ جبریل ابھی تازہ قرآن تمہارے قلب پر لے کر اتر رہے ہیں. تو اقبال نے پھر اس کو شعر کا جو ہے یعنی کہ لہن میں پڑھا تھا, تو کہا تھا کہ تیری ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے ناراضی نا صاحب کشا. یعنی کہ جب تک کہ تیرے دل پہ یہ کیفیت طاری نہ ہو جائے. تو یہ والدین کی تربیت تھی کہ اقبال جیسا نوجوان اور اقبال جیسا فلسفہ اسلام ان کے والدین کی تربیت کی وجہ سے ملا, کہ جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ قرآن کریم کو دھوپ میں سکھایا جاتا تھا. تو آج ماؤں کو دیکھنا ہوگا. میرے رسول اللہ کا کیا کمال محبت شفقت ہے اس امت پر. کہیں اقبال پیدا ہو جاتا ہے, کہیں احمد رضا پیدا ہو جاتا ہے, کہیں پر رومی پیدا ہو جاتا ہے, کہیں پر جامی پیدا ہو جاتا ہے, کہیں پر حافظ امام ربانی پیدا ہو جاتے ہیں, امام ربانی. سبحان اللہ, وہ کیسے کیسے موتی بکھیرے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا میں آپ سے پوچھوں گا, اب بہنوں پر گفتگو ہو رہی ہے, خواتین پر گفتگو ہو رہی ہے. ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنا کر خواتین کس طرح اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں. اس لیے کہ میں سنتا ہوں کہ آنکھوں کا پردہ, آنکھوں کا پردہ. یقین جانی اس لفظ نے 70% عورتوں کو بے پردہ کر دیا ہے. کہ بھائی پردہ تو آنکھوں کا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ عورت تم نقاب میں رہو,
زمانہ اوقات میں رہے گا. واہ 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 کیا بات ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یورپ کو یا جو ہے مغرب کو ہمارے پردے سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ معاشی جنگ کا ہے. اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یورپ, آپ نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی کہ کہا کہ یورپ جو ہے وہاں پہ دیکھیں خواتین مظلوم ہیں, حقیقت میں مظلوم ہیں, چونکہ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم, یہ دونوں جنگ عظیم کے اندر مرد کا قتل زیادہ ہوا, ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی, ان کی خواتین باہر نکلیں, ان کی مجبوری تھی. خواتین جب باہر نکلی تو انہوں نے خواتین کو یہ بتایا جب تک تم جوان رہو گی, جب تک تمہارا حسن و جمال رہے گا تو تم ہمارے محفلوں کی زینت بنو گی. لیکن سلام ہے اسلام پر کہ اسلام نے کبھی ماں کے روپ میں انہیں عزت دی ہے, کبھی بیوی کے روپ میں عزت دی ہے, کبھی بیٹی کے روپ میں عزت دی ہے. ہر لحاظ سے یعنی کہ عورت جس بھی اسٹیج پر ہوگی اللہ رب العزت نے دین اسلام کی وجہ سے انہیں سرفرازی عطا فرمایا ہے. ماضی میں بھی کچھ دن قبل ہی جناب کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے گئے. آج میں دیکھتا ہوں روڈوں پر کوئی نہیں ہے جی, آج روڈیں خالی پڑی ہوئی ہیں. آج آئیے اگر یہ سب کچھ کیجئے. اور جب پھر مرد بھی شامل ہوتے ہیں, عورت کی آزادی, عورت کی آزادی, مجھے ہنسی آتی ہے. وہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے, عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. کیا جملہ ہے, کیا بات ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, وہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے حاجی صاحب, عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. تو حاجی صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ ایک گھر کیسا ہونا چاہیے, بیٹی کی تربیت کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ بیٹی کی تربیت اس وقت اچھی ہوگی جب جو بیوی ہے, جو خاتون خانہ ہے, اگر وہ نمازی ہوگی تو بچی بھی نمازی ہوگی. اگر باپ نمازی ہوگا تو بیٹا نمازی ہوگا, ماں نمازی ہوگی تو بچی نمازی ہوگی. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ فیملی کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے شریعت جو ہمیں دی گئی ہے, اسلام یہ دین کامل ہے, بے شک, ٹھیک ہے, اور دین فطرت بھی ہے. تو ہمیں اگر اپنے دین پہ شریعت پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں تو ہم ہر چیز سے سکون حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی جیسے بات کی کہ ماں جو ہے وہ بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے اور بیٹا جو ہے باپ کا عکس ہے, تو وہ آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اگر آپ نے میرے والد نے میری تربیت اچھی کی ہے تو میں آپ کے سامنے آؤں گا. باقی ساری بات وہی ہے کہ جب تک ہم شریعت پہ اور دین پہ عمل نہیں کریں گے نا تب تک معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. جب آدمی بولتا ہے نا اپنے بچوں کو بیٹا یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو آپ یقین کیجئے کہ بچہ بڑا ہو کے وہ نہیں کرتا. تو لوگ پوچھتے ہیں ہم نے تو بڑی تلقین کی. میں نے کہا تم نے تعلیم تو دی, تربیت نہیں دی. تعلیم جو ہے وہ لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے, اور تربیت جو ہے صحبت ہے. اس لیے کہ بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں, بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس لیے کہ جب آپ کہیں گے نا اس کے یہ سینس آف ہیئرنگ یوز ہوئے, لیکن جب وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا, بچہ بچپن میں جو مائل سٹون ہوتی ہے نا, سال 6 مہینے سے بچے کی میموری بننا شروع ہو جاتی ہے. 6 مہینے سے وہ ماں کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے, باپ کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت اس کی کانوں کی سماعت اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنا اس کی ویژن ہوتی ہے, اس کی بصارت, قوت باصرہ, ٹھیک ہے نا. اس کا جو سینس ہے نا ویژول, وہ بھی یوز ہوتا ہے جب بچہ دیکھتا ہے, اور سینس آف ہیئرنگ بھی یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور 6 سینس بھی یوز ہو رہی ہے, بچے کی اسٹرانگ ہوتی ہے. لہٰذا بچہ عام طور پر جو دیکھتا ہے نا وہ اس کی ڈیپ میموری میں جا کر جو ہے فکس ہو جاتا ہے. 3 قسم کے شعور ہے ہمارا, جو ہے وہ شعور, پھر ہمارا جو ہے وہ لا شعور, اور پھر تحت شعور, یعنی کانشس, سب کانشس اور ڈیپ کانشس. جو ہماری بچپن کی میموری ہوتی ہے نا وہ تہ خانے میں اسٹور میں رکھی ہوتی ہے, اور جب بھی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ فوراً اس پر آ کر ٹیک اوور کر لیتا ہے, اور شعور انسان کا غائب ہو جاتا ہے. تو بچے نے ماں باپ کو دیکھا لڑتے جھگڑتے ہیں, تو بچہ کتنا ہی کام ہو, لیکن جیسے ہی وہ کسی سے جھگڑا ہوگا اس کا وہی جو ماں باپ کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا بولیں گے یار یہ تو بڑا پیسفل تھا, ہنستا رہتا ہے, اتنی جلدی لڑ پڑا. تو وہ دراصل بچپن کا جو اس کا قصہ تھا وہ اس کے شعور پر جو حاوی آ جاتا ہے. تو یقینی طور پر بچوں کی تربیت کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑوں کو اچھا ہونا ہوگا. اچھا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا چونکہ آج یوم ہے, اس حوالے سے دیکھیں کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے علاوہ سارے کے سارے اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ تولد پذیر ہوئے. تو کیا تربیت کی ہے, ماشاءاللہ کیا تربیت کی کہ فاطمہ الزہرا جیسی خاتون دی ہے. بس انشاءاللہ ٹریبیوٹ پیش کرتے رہیں گے اپنی ماں کو انشاءاللہ صبح قیامت تک, نسل در نسل. دعا کی فرمائش کی جا رہی ہے, آپ دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام, اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف چلیں, میں آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں. انشاءاللہ کل نور سحر میں میٹرو 1 ٹی وی پر آپ سے شرف ملاقات حاصل ہوگی. مفتی صاحب دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ
واصحابہ الطاہرین اجمعین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنة المحیا وفتنة الممات. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام. اللہم عافنی فی بدنی. اللہم عافنی فی سمعی. اللہم عافنی فی بصری. لا الہ الا انت یا شافی الامراض اشفی مرضانا و امراض جمیع المسلمین. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام آج کے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. یا ارحم الراحمین جو غلطیاں کوتاہیاں بتقاضۂ بشریت ہو گئی ہوں اے اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کے قدموں کے برکت سے اللہ معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہماری نگاہوں کو طہارت عطا فرما دے. ہماری زبانوں کو لطافت عطا فرما دے. ہمارے فکروں کو پرواز عطا فرما دے. ہماری سماعتوں کو لذتیں عطا فرما دے. ہمارے جبینوں کو سجدوں سے آشنا فرما دے. ہمارے دلوں کو اے اللہ غیرت عطا فرما دے. ہمیں اسلام کا سچا سپاہی بنا دے. یا ارحم الراحمین وباؤں بلاؤں سے معیشت کو استحکام و دوام عطا فرما. ہماری دریاؤں میں روانی عطا فرما. ہماری کھیتوں کھلیانوں میں ترقیاں برکتیں عطا فرما. ہمارے صنعت و حرفت میں ترقیاں برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما دے. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ عمراء کو اپنے اموال زکوٰۃ میں سے اللہ غربا کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام مالک و مولا خالق دو سما ہمارے ماں باپ کی مغفرت و بخشش فرما دے. اللہ ہمارے ددیال اور ننیال میں جو لوگ انتقال کر گئے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. کورونا میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو انتقال کر گئے اللہ انہیں فردوس بری میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا ارحم الراحمین شہدائے پاکستان، شہدائے کشمیر اور شہدائے تحریک پاکستان، شہدائے ختم نبوت کو اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمانا. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب وجه الانور وجبين الازهر صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.